With the advent of social media, there's a lot of fake news, misinformation اور ڈس انفارمیشن بھی ہے. ہمارے یہاں لوگ من گھڑت کہانیاں دھڑ لیتے ہیں, ہمارے یہاں لوگ اپنی اپنی چیزیں بنا لیتے ہیں. فیکٹ یہ ہے, یہ فکشن ہے, اور اس فکشن کا فیکٹ سے کوئی تعلق نہیں. تو میرا کام اس فکشن کو فیکٹ سے سپریٹ کرنا. Working with WION for like 5 years. 5 years now, yeah. تو have you seen this کہ یار تھوڑا سا مسالہ تو ایڈ کرو یار. ہمارے یہاں WION پہ ایٹ لیسٹ نہیں ہوتا. This war is because the people are resisting, and the people are not resisting because there is a monetary incentive involved. It is their independence that is at stake. انس ملک, پاکستان بیورو آفیسر ایٹ WION. پاکستان بیورو چیف ایٹ WION. ہاں, اس کی رسپانسبلٹی ویسے کیا ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر؟ اگر پاکستان بیورو چیف آپ ہو تو پاکستان میں جو بھی نیوز ہوتی ہے ڈپلومیسی سے ریلیٹڈ یا کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ, جس نیوز چینل کے آپ پاکستان میں کرسپونڈنٹ ہوتے ہو تو ان کو رپورٹنگ ہوتی ہے بیسیکلی. جس طرح آپ WION ہو, WION کے بارے میں یار سب سے پہلے لوگ بتاؤ, کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے یہ شاید کوئی یوٹیوب چینل ہے, اور مجھے بھی ابھی تک جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ پرسنلی شاید WION جو ہے WION ایک یوٹیوب چینل ہے جو کہ کرنٹ افیئرز اور ڈپلومیسی ریلیٹڈ افیئر جو ہے وہ اس پر بات کرتا ہے, بٹ اٹس اے پراپر نیوز سیٹلائٹ چینل. So thank you so much, Naeem, for having me over here. Or it's a privilege to be here. First WION and then to me. WION is India's only global news network that is headquartered out of New Delhi in India. We operate in over 160 countries. Simultaneous broadcast ہماری 160 ملکوں کے اندر ہے, اور اس میں پاکستان سے بھی براڈ کاسٹ ہوتی ہے, پاکستان سے بھی نیوز ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے, افغانستان سے اور دنیا بھر سے. جس طرح ایک انٹرنیشنل نیوز چینل ہوتا ہے, جیسے آپ اگر الجزیرہ کو دیکھیں یا اسکائی نیوز کو دیکھیں یا BBC کو دیکھیں اینڈ سو آن, تو اسی طرح WION بھی ہے. بٹ WION کیونکہ انڈیا سے ہے تو لوگ اس کو ایسوسیٹ نہیں کر پاتے. انفارچونیٹلی اس ٹائم پر وہ پاکستان سے بھی پاکستان میں بھی براڈ کاسٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ 2016 کے اندر جب پاکستان کی جانب سے بین لگایا گیا انڈین نیٹ ورکس کی براڈ کاسٹ میں, تو اس کے بعد سے WION کی پاکستان میں براڈ کاسٹ نہیں ہو پا رہی. ڈش TV کے اوپر اویلیبل ہے, اگر آپ کے پاس ڈش آتی ہے یا آپ نے ڈش خریدی ہوئی ہے تو آپ WION دیکھ سکتے ہیں, لیکن کیبل کے اوپر نہیں ہے. لیکن ڈیجیٹل کے اوپر آف کورس ایک بہت بڑی پریزنس ہے WION کی, اور لائک اینی ادر نیوز نیٹ ورک ان دا ورلڈ WION ہیز اے ویری بگ پریزنس. سو آئی ورک فار WION. I cover their bureau. I head their bureau, whatever you want to call it. I am the Pakistan bureau chief. So anything that happens in Pakistan, literally anything that happens in Pakistan. پرسوں جو ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا, کراچی کے اندر ایک واقعہ ہوا جس میں 12 لوگوں کی انفارچونیٹلی موت ہو گئی. ایک اسٹیمپیڈ کے ذریعے, جہاں پہ راشن بٹ رہا تھا اور لوگ بھگدڑ مچی اور لوگ مر گئے. مجھے وہ بھی کور کرنا ہے. پاکستان اور یا ایران کی بارڈر کے اوپر ابھی حال ہی میں پاکستانی وہاں سے در اندازی ہوئی اور 4 کے قریب فوجی جو ہیں ہمارے جوان شہید ہو گئے. مجھے وہ بھی کور کرنا ہے. پاکستان کے ڈپلومیٹک سطح کے اوپر جو حالات ہیں, جو واقعات ہیں, انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے تو ہم زیادہ تر ڈپلومیسی ریلیٹڈ, لیکن ہم لوکل چیزوں سے ڈس ایسوسیٹ نہیں ہوتے. سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے, کوئی بڑا کیس ہے, ہم نے وہ بھی کور کرنا ہے. انفلیشن, مہنگائی ہو گئی ہے, ہم نے وہ بھی کور کرنی ہے. چین آپ سے ناراض ہو گیا ہے, انڈیا آپ سے ناراض ہو گیا ہے, امریکہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے, آپ کی دوستی ہو گئی ہے, کوئی چیز سگنیفیکنٹ ہو رہی ہے, ہم نے ہر چیز کور کرنی ہے. تو ایز دا پاکستان بیورو چیف اٹ از مائی ریسپانسبلٹی. اینڈ ود دی ایڈوینٹ آف سوشل میڈیا دیر از لاٹ آف فیک نیوز, مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن بھی ہے. تو میرا کام اس فکشن کو فیکٹ سے سپریٹ کرنا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ من گھڑت کہانیاں دھڑ لیتے ہیں, ہمارے یہاں لوگ اپنی اپنی چیزیں بنا لیتے ہیں. تو میرا کام یہی ہے کہ جو فکشن ہے اس کو فیکٹ سے, کہ جی فیکٹ یہ ہے, یہ فکشن ہے, اور اس فکشن کا فیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اٹ وڈ ڈفر. وہ فیکٹ آپ کو پسند نہیں آئے گا, ایز این آڈینس آپ کو پسند نہیں آئے گا, لیکن وہ ہے. اگر اب میں تھوڑی سی پولیٹیکل سائڈ پہ جاؤں گا معذرت کے ساتھ PTI کے دوستوں کے ساتھ, لیکن اگر خان صاحب نے خزانہ خالی چھوڑ کے گئے تو وہ ایک فیکٹ ہے. ہاں, خان صاحب 150 کے اوپر پیٹرول چھوڑ کے گئے, وہ بھی ایک فیکٹ ہے. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جب نون لیگ کی حکومت آئی
تو اس نے خزانہ خالی انہیریٹ کیا. اس نے یہ بھی انہیریٹ کیا کہ جی IMF کا پروگرام ہم نہیں جا رہے, اس سے پاکستان جو ہے جس ڈیل سے ایگری کیا تھا اس سے وہ سائڈ پہ ہو گیا تھا. تو اب اس میں ہم من گھڑت کہانیاں بنا لیں, جیسے اب ہمارے فائنانس منسٹر ہیں کہ جی وی ول ناٹ کمپرومائز آن آر نیوکلیئر پروگرام دس دیٹ, وہ من گھڑت کہانیاں ہم نے IMF کا اسٹیٹمنٹ. تو یہ میرا کام ہے جو کہ میں کرتا ہوں WION کے لیے, اینڈ WION از اسٹرکٹلی we have a very good and a huge digital presence, but we are the only international global news network of India that is headquartered out of India, but we have multiple broadcast stations. WION جو ہے, اور اسپیشلی انڈین جو براڈ کاسٹنگ سیٹلائٹ چینلز ہیں یا کوئی بھی آپ فار دیٹ میٹر کوئی چینل اٹھا کے دیکھ لو نا, پاکستان میں معمولی سی بھی چیز ہوتی ہے تو ان کو اس کو بڑا چڑھا کے, اور ان کی جو نیوز اینکر کا جو اسٹائل ہے نا بڑا جذباتی, اور وہ بولتے نہیں آن دا ٹاپ آف دیئر تھروٹ چلا کر. تو ہاؤ یو کیپ اے بیلنس کہ جو چیز آپ رپورٹ کر رہے ہو آن گراؤنڈ ریالٹی اس طریقے سے آپ نے جو کور کیا, جس طرح آپ نے فیکٹس کو فکشن سے دور کیا اور ان کو بتایا کہ یہ چل رہا ہے. بٹ ہیو یو سین کہ یار آپ کی بات کرنے کے بعد انہوں نے مسالہ اور تڑکا ایڈ کر دیا, بیکاز ہمیں انڈیا کی طرف سے میں نے جتنے بھی ان کی کرسپونڈنس ابھی تک دیکھی ہے پاکستان کی کسی بھی انفلیشن کو لیتے ہوئے یا مختلف ایسپیکٹس آف لائف کو لیتے ہوئے نا, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سم ویئر ڈاؤن دا لائن اس میں وہ ایک رجحان ہے یا ایک بائسنس ہے کہ یار اگر پاکستان کی کوئی نیوز آ رہی ہے تو اس کو ہم نے ڈفرینٹ طریقے سے دکھانا ہے. صحیح ہے, ایک حادثہ ہوا, اس کا امپیکٹ تھا 30%, لیکن ہاؤ وی کین ڈبل دیٹ اٹس افیکٹ اینڈ امپیکٹ. آپ کے کرے میں کیونکہ یو ہیو بین ورکنگ ود WION فار لائک 5 years now, yeah. تو ہیو یو سین دس کہ یار تھوڑا سا مسالہ تو ایڈ کرو یار. ہمارے یہاں WION پہ ایٹ لیسٹ نہیں ہوتا. میں اینڈ آئی کین سے دس with absolute clarity. I've got a great group and supportive group of editors who understand the situation and the story. کسی چیز کو آؤٹ آف دا پروپورشن بلو نہیں کرنا. اگر کوئی چیز امپورٹنٹ ہے تو امپورٹنٹ ہے, وہ امپورٹنٹ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ گلوبل ارینا کے اوپر بھی ریفلیکٹیو ہو. اگر ایک سپریم کورٹ کا کرائسس ہے تو وہ کرائسس ہے, لیکن اگر سپریم کورٹ فار انسٹنس پانی کھڑے ہونے کے اوپر سو موٹو لے لے گا تو دیٹ از ناٹ این امپورٹنٹ اسٹوری. اٹ از اے لوکل اسٹوری اینڈ اٹ ول ریمین اے لوکل اسٹوری. سو آئی ہیو اے ٹریمینڈس ٹیم آف ایڈیٹرز and who have been very very helpful and very very balanced. And the good thing about WION is جو بات آپ نے ریفر کی, آپ دوسرے نیٹ ورک سے کمپیئر کریں. میں نے 1-2 اور نیٹ ورکس پہ کام کیا وداؤٹ نیمنگ اینی ون. کچھ بھی آئے گا they would be shouting at the top of their lungs quite literally. Fortunately enough at WION we don't do that, fortunately enough. And I can send you reference clips. کیونکہ ہاں دوسرا یہ کہ انٹرسٹ ہے, انٹرسٹ نیچرلی ہوتا ہے کیونکہ آپ امیجیٹ نیبر ہے انڈیا کا, اور ایک امپیکٹ تو آتا ہے انڈیا میں. کچھ بھی اگر بنگلہ دیش میں بھی ہوگا اس کا بھی امپیکٹ آئے گا, انڈیا کو بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا. اور انفارچونیٹلی انڈیا پاکستان ریلیشن شپ کی ایک ہسٹری رہی ہے جہاں پر دونوں سائڈ جو ہیں وہ دونوں سائڈ جو ہیں ایک سائڈ کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایک ٹیک رہا ہے کسی بھی طریقے سے, چاہے پولیٹیکلی دیکھیں چاہے اسٹریٹجیکلی دیکھیں. تو ہاں ہم کور اس کو ایکسٹینسولی کریں گے, ایمپلیفائی نہیں کریں گے. ہم اپنی پریزنس ضرور دکھائیں گے کہ یس وی آر دیر. اور وہی بات میں نے آپ کو جیسے بتائی کہ اکثر چیزیں شاید وہ نہ ہوں جو کہ لوگ سمجھتے ہوں. جیسے میں آپ کو بڑے مزے کی ایک پرسنل اگزامپل دیتا ہوں. میں زندگی میں ایک بار انڈیا گیا ہوں, تو ہماری ایک کالگ تھیں, کالگ ہے نہیں, تو وہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, بات نکلی, ہم اردو میں بات کر رہے تھے, اردو نہیں تو وہ ہندی میں بات کری تھی, میں اردو میں بات کر رہا تھا. تو بات نکلی تو مجھ سے پوچھتی ہیں کہ سنیما موویز کے اوپر بات. انہوں نے کہا جی پاکستان میں سنیما بھی ہے. میں نے کہا جی واٹ ڈو یو مین. کہتے نہیں مطلب ہمیں تو یہ پروجیکٹ کرتے ہیں نا کہ ایک ون سائڈ آف دا اسٹوری ہے کہ یار مطلب ہم بالکل ہی کوئی غاروں کے اندر رہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ پتھر کے زمانے میں رہتے. بہت سارے انڈین شہری یہ سوچتے ہیں کہ یار یہاں پر جو فیسلٹیز آف لائف ہیں وہ نہیں, ان کو شاید لگتا ہے کہ ہم افغانستان میں رہ رہے ہیں. نہیں, افغانستان میں بھی ایسا نہیں ہے. میں افغانستان بہت فریکوینٹلی جاتا رہا ہوں انٹل لاسٹ ایئر جب میں اغوا انفارچونیٹلی ہو گیا. دیٹ از اے سیپریٹ اسٹوری, ہم اس کے بعد میں آئیں گے. لیکن ایک اوور آل جو ایک پرسپیکٹیو رہا ہے نا, تو ہم اس میرے خیال سے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ
اور دوسرا یہ کہ پٹنگ آؤٹ فیکٹس اینڈ دین دی ایڈونٹ آف ڈیجیٹل نیٹورکس اٹ ہیز ہیلپڈ ٹو پورٹرے اینڈ ریلے آؤٹ فیکٹس. اب ہمارے یہاں پولیرٹی بڑھ گئی ہے, اینیموسٹی بھی بڑھ گئی ہے. آپ نے ایک فیور کی بات سننی ہے تو آپ ایک یوٹیوبر کو دیکھیں گے, آپ نے دوسرے کو سننی ہے دوسرے ولاگر کو دیکھیں گے. لیکن شاید وہاں پر میرا کام آتا ہے جہاں پہ میں نے نہ ایکس کے فیور میں بات کرنی ہے نہ وائی کے فیور میں بات کرنی ہے. اور اگر ایکس کے فیور میں بات کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ یار میری وہ کنوکشن ہے, اس لیے نہیں کہ مجھے ایکس نے پیسے دیے یا ایکس نے کہا کہ تو میرے فیور میں. اب جیسے میں بڑی مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں, جب میں نے وزیر اعظم عمران خان جب تھے تو میں نے ان کو کافی کور کیا, ایکسٹینسولی کور کیا. مجھے یاد ہے میں واحد جرنلسٹ تھا ان کے ساتھ جب وہ سری لنکا گئے تھے. ان کے ساتھ نہیں, مطلب ان کو کور کرنے کے لیے ان کے ساتھ نہیں, بھائی حکومت نے کوئی پیسے نہیں دیے تھے, وی آن نے پیسے دیے تھے. میں نے افغانستان میں ان کو کور کیا جب افغانستان گئے تھے نومبر 2020 کے اندر پریزیڈنٹ غنی سے ملنے. اکیلا جرنلسٹ تھا, ان کو کور کرا تھا. بشکیک میں وہ 2019 کے جولائی میں گئے تھے SCO کور کرنے, تو ہم 3 جرنلسٹ تھے. مونا خان صاحبہ تھیں انڈیپینڈنٹ اردو سے, میں تھا ویون سے, اور ایاز اکبر یوسف زئی صاحب تھے جیو نیوز سے. امریکہ جب عمران خان صاحب کا پہلا ٹرپ تھا 2019 کے جولائی میں, 22 جولائی کو ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میٹنگ تھی. ون آف دا فیو جرنلسٹ ہو واز دیئر ٹو کور ہم. میں نے ان کو کور میں نے شاہ محمود صاحب کو ایکسٹینسولی کور کیا. اینڈ اللہ آئی مین آئی ہیو گریٹ رسپیکٹ فار ہم, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنا دست شفقت رکھا کام کی وجہ سے, کسی اور کوئی ایلیسٹ ایکٹ کی وجہ سے نہیں. اب میں کرنٹ فارن منسٹر بلاول صاحب کو کور کرتا ہوں. میرا کام ہے ڈپلومیسی کور کرنا. اب میں جب کور کرتا ہوں تو اب لوگ مجھے کہتے ہیں یار تم بلاول کے پرو ٹویٹ کرتے ہو, تمہیں بلاول فنڈ کرتا ہے, تمہارا اگلا یورپ ٹرپ پکا. تو میں نے ایک دن تب کے نا لکھ دیا اپنی ٹویٹ میں, میں نے کہا یار جھوٹ بولنے والے پر لعنت اور الزام لگانے والے پر بھی لعنت. اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اگر میں نے پیسے لیے ہیں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا قہر عذاب نازل ہو, مجھے قبر میں کیڑے پڑیں. لیکن اگر جو جھوٹ بول رہا ہے اس کے اوپر اس بندے کو وداؤٹ نیمنگ اینی ون اس کے قہر اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر جائے. میں بہت انسان ہے نا یار, تھک جاتے ہیں بول کے, کتنا آپ فلٹر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. روزانہ اٹھ کے ایک بندہ آپ کو کبھی یوں گالی نکال دیتا ہے, کبھی آپ کو غدار کہہ دیتا ہے, کبھی آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ کو نیریٹو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس طرح سوال نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آئی ایم این انڈیپینڈنٹ پرسن, آئی ہیو مائی اون تھاٹس. اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ نے مجھے تعلیم دی, اللہ تعالیٰ نے مجھے شعور دیا, ایک اچھی تعلیم ملی. کراچی میں میں کانوینٹ اسکول گیا, سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول بہت بڑا اسکول ہے. جنرل پرویز مشرف نے وہاں سے پڑھا, LK اڈوانی نے وہاں سے پڑھا, سر داؤد پوتا نے وہاں سے پڑھا, اینڈ شوکت عزیز نے وہاں سے پڑھا جو فارمر پرائم منسٹر تھے. یو ہیو اے لانگ لسٹ آف ڈگنیٹریز کمنگ ان اینڈ آؤٹ آف سینٹ پیٹس. اینڈ فارچونیٹلی آئی گیو ٹو مائی کریڈٹ مائی انٹائر فیملی. ہم 4 بھائی ہیں, ہم چاروں بھائی سینٹ پیٹس گئے, ہم چاروں بھائی سینٹ پیٹس میں پڑھے. اینڈ وہ جو اپ برنگنگ اور گرومنگ ہوتی ہے نا ایک کانوینٹ اسکول میں, ایک کرسچن اسکول میں, جہاں پہ سب ایک یونیفارم پہنتے ہیں اور سب ایک یونیفارم پہن کے آپ ایک ہندو سے انٹریکٹ کریں گے, کرسچن سے انٹریکٹ کریں گے, پارسی, اٹ ڈز ناٹ میٹر. یو ہیو دا موسٹ پیورسٹ فارمز آف فرینڈشپس. You will share dinner or you will share lunch, school lunch with a Parsi or a Hindu or a Christian, and you will just share it. It will not matter کہ یار اس کا اپنی پیو جھوٹا ہے, اس کا نہ پیو. وہ شاید اس ایج کے اوپر جا کے ہم نے کافی زیادہ ڈومیننٹلی سنی ہے. I have no issues in hanging out with anyone. And وہ جو آپ کو انٹرفیتھ ہارمنی جو آپ کی اسکولنگ میں سیکھتے ہیں, ایز یو گرو اپ وہ آپ کو بہت زیادہ سکھاتی ہے, وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور اسی لیے جب اب مجھ پہ 95% آف دا ٹائم تو میں جواب ہی نہیں دیتا کہ یار میں جواب دوں گا تو لوگ یا بھی ایمپلیفائی ہوگی وائس. لیکن ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے نا, اس کے بعد میں نے کہا نا میں نے حال ہی میں ایک ہی جواب دیا, اس کے نیچے بھی لوگوں نے جا کے کہ یار تمہارے قبر میں کیڑے پڑیں گے, تمہارے اوپر قہر نازل ہوگا. میں نے آئی ڈڈ ناٹ رسپونڈ. تو وہ پولیرٹی ہم سوے اوے کر گئے کانورسیشن سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ پولیرٹی ہے یا یہ لوگوں کا آپ کو بیش کرنا ہے, از اٹ بیکاز کہ آپ ایک انڈین چینل پہ کام کر رہے ہیں, یا دا جرنلسٹ نارملی گو تھرو دس بیشنگ بائی دا سٹیزنز آن سوشل میڈیا؟ بوتھ اٹس بوتھ. فار ایگزامپل اگر آپ کسی پاکستانی آؤٹ لیٹ کے لیے کام کر رہے ہو تو انڈیا کا کوئی مطلب وی آن یا کسی دوسرے چینل کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہوتے, دین بھی آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ تو بک گئے ہو, یا اگر آپ ہاں وہ, لیکن اس وقت the quantum of
threats and the quantum of absurdity would have been lower. Threats? What do you mean by threats? People threaten you? People threatening on social media, wishing, cussing you, threatening you of death upon you, threatening you, I mean oversafe threats. उसका quantum कम होता, उसका क्वांटम कम इस तरह से होता कि कम से कम लोग ISPR ऑफिशियल को टैग करके नहीं बोल रहे थे कि ये गद्दार है. लोग आगे पीछे जो उनके सर्कल में मिलिट्री को कि ये गद्दार है, इसको देखो, फिक्स हिम, फिक्स दिस, फिक्स दैट, ही इज़ वर्किंग अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. नो, आई एम एज मच एज अ पाकिस्तानी एज एनीबडी, एज यू आर, एज एनीबडी इन अ मिलिट्री यूनिफॉर्म इज, एंड दैट इज़ दैट. तो हाउ अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ ना, आपके 5 साल हो गए वियॉन में तकरीबन. यू would have joined in 2016 or 17? I joined in 2018. 2018 July. उससे पहले आप क्या कर रहे थे? Were you working? मेरी ज़िंदगी के कम मेंटोर्स हैं, लेकिन जो मेंटोर्स हैं वो प्रॉपर मेंटोर्स हैं. I'll take names. I'm sorry, this is not. उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, प्रमोशन नहीं कर रहा. फैसल चौधरी and मुर्तज़ा चौधरी, the Banana News Network, BNN boys. आई गिव इट टू देम. उन्होंने मुझे फैसल भाई ने तो ख़ास तौर पे मुझे उंगली पकड़ के या हाथ पकड़ के चलना सिखाया है, स्पेशली इस फील्ड के अंदर नेविगेट करना. उन्होंने मुझे पहले जॉब भी दी. 2014 में आई ज्वाइन BNN के फ़ौरन बाद उनका एक शो आया था, मीडिया आज़ाद है के नाम से, एक्सप्रेस न्यूज़ पे, जो कि इवेंचुअली बंद हो गया था, लाइक ऑल ऑफ देयर प्रीवियस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सच बोल देते हैं. एंड देन आई हैड अ मेंटर कॉल्ड फरहान रज़ा एंड ARY. उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के चलना सिखाया. मैंने एक्सप्रेस के बाद ARY ज्वाइन किया. ये कराची में थी दोनों पोजीशंस. और उसके बाद जो है 2017 में मेरा और ARY का साथ जो है छूट गया कुछ अनप्लेजेंट्रीज़ के ऊपर. और उसके बाद अल्लाह ताला का बड़ा करम था कि 15 दिन के अंदर ही आई लैंडेड अ सेकंड जॉब. दैट वाज विद एन इंडियन नेटवर्क कॉल्ड रिपब्लिक, अर्नब गोस्वामी साहब के साथ. I worked there for about 8 months. How was that experience like, working with their team? Quite of an experience. I mean, बात भी normally करते हैं या बात भी normal बातें भी चिल्ला कर करते हैं? No, you know, I'll tell you, people have a very deceptive personality. Anywhere, not just across the border, anywhere. हमारे networks में भी, पाकिस्तान में भी, एक इंसान से आप अभी normal बात कर रहे होंगे, वो आपसे हाँ क्या है, और जैसे ही कैमरा खुलेगा आई मीन आई विल बी लाइक यार इसको क्या हुआ, अभी तो मैं इसको नॉर्मली बात कर रहा था, कैमरा बंद था ना उस वक्त. तो लोग मुख्तलिफ नहीं है हमारी दोनों तरफ के. क्योंकि बात हम दोबारा इंडिया से, मैं ज़िंदगी में पहली बार जब इंडिया गया, और एक ही बार ही इंडिया गया हूँ मैं, बिल्कुल. कब गए थे? 2018 के दिसंबर में मैं इंडिया गया था. एक केस था, हामिद निहाल अंसारी साहब थे, वो एक लॉस्ट आशिक थे. उन्होंने फेसबुक पे किसी आफरीदी टाइप की लड़की से दोस्ती की, उनसे शादी हो रही थी, तो वो अफ़गानिस्तान गए, वहाँ से उन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया, और वहाँ से वो IT इंजीनियर वो पाकिस्तान आ गया. उसने 6 साल जेल काटी, बट ही हैड एस्पिनाज के चार्जेस. बट उसका बेचारे वो जेन्युइनली मिडिल क्लास फैमिली से, सो आई फॉलोड हिज केस वेरी क्लोजली. एंड देन उन्हीं का हैंड ओवर जब था, उनको रिलीज़ करे थे, तो फिर मैं एक बार ही इंडिया गया ज़िंदगी में. उससे पहले मैं अफ़गानिस्तान गया था, और उससे पहले मैं कहीं और दूसरी जगह पढ़ने और उसके लिए फ़ॉरेन जगह भी. लेकिन 2018 में जो मेरा जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस शुरू हुआ, वो 2018 ऑनवर्ड शुरू हुआ. तो मैं ज़िंदगी में पहली बार अफ़गानिस्तान गया, और मैंने सोचा कि यार अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, बड़ी रेड कारपेट रोल आउट होगा, क्योंकि ग्रोइंग अप इन कराची यू हैड अफ़गानी किड्स एवरीवेयर. एंड आई एम सॉरी टू साउंड लाइक अ वेरी रेसिस्ट कम, अपॉलॉजीज फॉर दैट, but you had Afghani children picking up trash, and you had Afghani children going to school. You had Afghani children on the roads playing cricket, and unfortunately street children जो begging में इस्तेमाल होते थे कराची के अंदर. ख़ास तौर पे अफ़गान बस्तियों के पिकेट्स थे, पॉकेट्स थे. तो मैं जब ज़िंदगी में पहली बार अफ़गानिस्तान गया सितंबर 2018 में, मुझे लगा यार बड़ा एम्ब्रेस करेंगे वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. तो और उन्होंने मतलब गालियाँ तो दी, नोइंग द फैक्ट कि जी मैं पाकिस्तान से था. तो जब at that time you were working with तो आप कोई स्टोरी कवर करने गए थे वहाँ? मैंने मेरा प्रोफेशनल ट्रैवल था टोटल, लेकिन आई वाज अ पाकिस्तानी नेशनल, एंड दैट वाज लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. लर्निंग एक्सपीरियंस इन द कॉन्टेक्स्ट के आप जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें
چند ایک لوگ تھے جو کہ کراچی، زیادہ تر لوگ آپ کو کراچی اور مردان اور اکوڑا خٹک اور اس سائڈ کے پشاور کے کافی، لیکن گالی وہ پھر بھی آپ کو دیں گے. اچھا ہاں Why is that? Why? مطلب کیوں ہم نے ان کے ساتھ کچھ زیادتیاں تو ہیں. دیکھیں ایسی ہم شرگ آف رسپانسبلٹی نہیں کر سکتے نا. آپ یو بین پارٹ آف دا پرابلم. نہیں، کراچی میں جو لوگ اب بتا رہے ہیں کہ افغانی سٹیزن جو ہے مختلف سوسائٹی کے پاکٹس میں رہا کرتے تھے، سو دے ور فیسنگ سم پرابلم، سم ایشوز، یا ہم جیسے شہریوں کی وجہ سے یا نہیں، وہ ہمیں اتھارٹیز کی وجہ سے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی اتھارٹیز بھی شہریوں سے نکلتے ہیں. ہاں، اب کرپشن از اے وے آف لائف انفارچونیٹلی، اینڈ اٹ ٹرانسینڈس بارڈرس. کیا افغانستان، کیا پاکستان، کیا کراچی، کیا اسلام آباد، کیا پشاور، کیا پنجاب، اینی ویئر کرپشن ہے. اور اب جیسے 2021 کی فال کے بعد سے لے کے اب تک لگ بھگ 5 لاکھ سے اوپر افغان نیشنلز جو ہیں وہ پاکستان پچھلے سال کے آخر تک آ چکے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں، آئے تو زیادہ ہیں، آئے تو میرے خیال سے 11-11.5 لاکھ کے قریب ہیں. لیکن ان میں سے جو 5,15,000 یا 5,21,000 جو بھی فگر ہے، مجھے ایگزیکٹلی ڈاکومنٹڈ ہے. وہ نہ صرف نہیں، وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں، یہ وہ فگر ہے جس نے اپنے ویزا ایکسٹینشن سیکھ کیے ہیں. ویزا ایکسٹینشن رینیولز مانگے. اب وہ رینیول آئیڈیلی ہو جانی چاہیے 40,000 سے 80,000 کے درمیان میں، ڈپینڈ کہ آپ نے 3 مہینے سے 6 مہینے کے درمیان. لیکن وہ رینیول اب لوگ کرواتے ہیں $2,000 $4,000 دے کے. از بیکاز آف دا کرپشن جو لوگ ان کے کرا رہے ہیں. وہ ضروری تو نہیں کہ آفیشیلز ہوں، شاید وہ ایجنٹس کے تھرو کرا رہے ہیں. ایجنٹ ہائرارکی تو چل رہی ہے نا، پیسہ تو اوپر سے دا منی فلوز ان. ایجنٹ اپنی جیب میں تو پیسہ نہیں رکھے گا. بالکل، کچھ وہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا ود آفیشیلز ایز ویل، جو کہ ان کے ویزے ایکسٹینڈ کرے گا، ٹاپا لگائے گا، ڈائریکٹر ہوگا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوگا، اوپر سے نیچے وہ پورا. تو وہ اس کے لیے پھر آپ کو اس کا برانڈ بیئر کرنا پڑتا ہے. آپ کو گالی پڑتی ہے اور یو آر ہیلپ لیس. ایٹ ٹائمس آپ انفیوریٹ ہوتے ہیں کہ یار کیا بکواس ہے. I mean, enough with this nonsense. I am not responsible for what X person. But then you have to embrace the reality that this is a reality. ایسا ہوتا ہے. اور اسی لیے ان کی تو جب میں زندگی میں تو مجھے لگا کہ ہمیں افغانستان میں بڑا ریڈ کارپیٹ رول آؤٹ کیا. ایسا نہیں ہوا. اس کے 3 مہینے بعد میں انڈیا گیا 18 دسمبر میں. 18 دسمبر 2018 کی بات ہے. ویڈنسڈے کا دن تھا. آئی ریممبر ٹیوزڈے کا دن تھا. سو میں پہنچ گیا، ہینڈ اوور ہو رہا تھا، وہ کور کرا. آپ یقین کریں ایسا لگا جب میں نے کراس اوور کیے نا، مجھے آئی اسٹل ہیو دوز ویڈیوز ود واگا بارڈر سے کراس اوور نارملی چلتے چلے گئے، کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا. آپ ایک تو سیکورٹی آفیشل بھی دونوں طرح کے ایک طرح کے ہیں. یقین کریں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. ایک صاحب مجھے، ایک سیکورٹی والے نے مجھے روکا کیونکہ میں اپنی انٹری کروا کے واپس ہم انصاری کو کور کرنے کو. تو انہوں نے کہا آپ ایسے ہی آ گئے بغیر ویزا کے؟ کیا مطلب؟ انکوائرڈ انکوزیٹیولی کیا آپ ایسے ہی آ گئے؟ میں کہا نہیں بھائی میرے پاس پاسپورٹ ہے، ویزا لگا ہوا ہے. آپ کو اس طرف سے بھی سیکورٹی آفیشلز اس طرح ملتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اٹ از نو ڈفرینٹ جو الیج کریں یا ہراس کریں آپ کو. اور جب جیسے میں نے کراس اوور کیا اور جو 6 دن 7 دن میں وہاں رکا، ہارڈلی میں نے کہیں پیسے دیے. ہارڈلی ہاسپٹیلٹی پیپل. اور کیا پاکستان سے ہو یار، آپ ہمارے مہمان کس طرح ہو سکتے ہیں آپ پیسے دو؟ بالکل. واو. جو جیسے انڈیا میں ہماری ایک دوست ہیں کنیکا گپتا صاحبہ، وہ شی رائٹس فار نکے ایشیا. جب وہ آج سے 2 سال پہلے اسلام آباد آئیں تو ان کو بھی کسی نے پیسے نہیں دینے دیے. اور ہاں یہ ہمارے کلچر کے اندر ہے. ہم اپنے مہمان کو، میرے خیال سے پاکستانی کلچر ہے تو انڈین کلچر از ناٹ دیٹ ڈفرینٹ. ہم اپنے مہمان کو کبھی کوئی چیز کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے اور کبھی اس کا اسپینڈ نہیں کروائیں گے، اس کا خرچہ نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنے اوپر لے لیں گے. اینڈ دیٹ واز ریپلیکیٹڈ وین آئی واز ان انڈیا. اٹ واز ناٹ. آپ یقین کریں میں جب کراس اوور کیا واپس جانے کے لیے، تو دہلی سے میں واپس بورڈ کر رہا تھا. امرتسر کے لیے فلائٹ تھی، 40 منٹ کی فلائٹ ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے میں ادھر آ گیا اپنا امرتسر میں. مجھے ایک رات رکی. وہ ایک مزے کی کہانی. وہ کہانی یہ ہے کہ 8:10 کی فلائٹ تھی، 7:40 پر بورڈنگ بند ہو جانی تھی. تو میں دہلی کا جو اندرا گاندھی ایئرپورٹ ہے بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، مطلب بہت ہی بڑا ایئرپورٹ ہے. انہوں نے اٹ ریزمبلز دیٹ آف دبئی. تو مجھے کیب نے اتارا تھا T1 پہ، ٹرمینل 1 پہ. اور ایئر انڈیا جو ہے وہ فلائی کرتی ہے T3 سے، ٹرمینل 3 سے. ٹرمینل 1 اور ٹرمینل 3 کے درمیان کوئی 40 منٹ کی واک ہے، لیکن 6 منٹ کی گاڑی کا راستہ ہے.
ٹھیک ہے. تو نیچرلی اب اس نے جب مجھے اتارا, ہم جلدی میں آئے یہ وہ وغیرہ, تو 7:42 پہ میں پہنچا. تو اس نے مجھے بورڈ نہیں کرنے دیا. اس نے کہا نہیں سر آپ لیٹ ہو گئے, فلائٹ میں جگہ تھی. یہی چیز PIA نے بھی کی میرے ساتھ, آج بھی کرتی ہے, سر آپ لیٹ ہو گئے, سر آپ ناٹ ڈفرینٹ نیشنل. ایٹ دا سیم ٹائم جب میں نے دوسری فلائٹ, جب مجھے 6 گھنٹے پھر ایئرپورٹ پہ رکنا پڑا, اور پھر میں دوسری فلائٹ جب بورڈ کی تو وستارا سے مجھے فلائٹ ملی, اور وستارا کے تھرو. تو ایئر وستارا میرے خیال سے ٹاٹا گروپ کیا ہے, آئی تھنک ٹاٹا گروپ کیا. وستارا والے نے جب میں اندر جانے لگا تو بورڈ کرنے کے لیے جہاز پہ, بورڈنگ کارڈ تو پہلے لے لیا تھا. وستارا والے کے جیسے میں جہاز پہ آنا, اس نے کہا سر آپ سائڈ پہ آ جاؤ. میں نے کہا یار اب پھر کچھ نہ, مطلب کوئی نیا کٹا ہے, نئی پرابلم ہے. تو میرے ہاتھ میں میرا پاسپورٹ تھا, گرین پاسپورٹ تھا, اور اسی کے اندر میں نے بورڈنگ کارڈ ڈالا ہوا تھا, کیونکہ وہ یہ میری آئیڈینٹیفیکیشن تھی. وہ کمپیوٹر پہ کیا اس نے نہیں نکالی. اس نے کہا سر یو ہیو بین اپ گریڈیڈ ٹو بزنس کلاس. 40 منٹ کی فلائٹ تھی, دیٹس اٹ. آئی مین اس نے مجھ سے کچھ نہیں. دیر آر گڈ پیپل ایز ویل. بٹ نارملی جب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو نا, تو بڑی پولرائزیشن ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ پاکستانی اور انڈین عوام ایک دوسرے کی دشمن ہے, اور پھر آپ جب نیوز چینل پر دیکھتے ہو تو ایک دوسری قسم کی وار چل رہی ہوتی ہے کہ یار وہ تو ہمارا دشمن ہے. لیکن جب آپ گراؤنڈ ریالٹیز پہ جاتے ہو نا, جب آپ اترتے ہو, تو دین یو ریئلائز کہ یار یہ بھی ہماری طرح اتنے ہی مہمان نواز ہیں اور پیار کرنے والے ہیں, جتنا ہم ہاسپٹیلٹی کو فروغ دیتے ہیں, یا ہمارے لوگوں میں جو یہ پروان چڑھا ہوا ہاسپٹیلٹی کا. بٹ آن میڈیا وی سی اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ پکچر آف انڈیا اینڈ دیئر پیپل, اینڈ دیئر پیپل see a completely different image of Pakistani people, کہ ان کو بھی somehow unfortunately ایسا لگتا ہے کہ شاید یہاں پر سینماز نہیں ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یار ہر بندے کے پاس ایک پستول ہوگی, بندوق ہوگی, پتہ نہیں کیا کچھ. تو why is that like کہ گراؤنڈ جا کر اتنی مہمان. آئی تھنک یہ اس کی وجہ, ایک انفارچونیٹ ریالٹی اس کی یہ ہے کہ ہم نے دونوں طرف لوگوں کو بولنے نہیں دیا, انٹریکٹ نہیں کرنے دیا. جتنا لوگ گھلیں گے ملیں گے نا, ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھیں گے. لوگ کہیں گے کہ یار اب ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. اب ہماری دونوں گورنمنٹس نے, اور ہماری ایک ہسٹری رہی ہے, سیکیورٹی سائڈ بھی ایک اس کا بہت بڑا کمپوننٹ ہے دونوں طرف کا. ان کی گریونسز رہے, رائٹ اور رانگ, اٹ از ڈیبیٹیبل. ہم ایک الگ ہی ڈیمینشن میں چلے جائیں گے. اس کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان لوگوں کا ہوا ہے. اور جب لوگ ایک ویکیوم کریٹ ہو جاتے ہیں نا, تو آپ اس میں کچھ بھی بھر دیں, کچھ بھی گڑ دیں, وہ لوگ اس کو بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب تک آپ بات نہیں کریں گے نا, تک بات بنے گی نہیں. تو آپ بات ہی نہیں کر رہے. آپ کیا لوگ نہ ادھر سے لوگ آتے ہیں, نہ ادھر سے لوگ ادھر جاتے ہیں. اب آپ بڑی چھوٹی سی بات ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ ایڈوکیٹنگ کہ بھائی مجھے انڈین گورنمنٹ نے کوئی پیسے نہیں, لیکن پاکستان سے پچھلے سال میرے خیال سے 5,500 یا 6,000 لوگ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لے گئے انڈیا. 5,500-6,000 ایک بڑا فگر ہے. وہ کون تھے لوگ؟ وہ لوگ تھے جن کے بچوں کے دل میں سوراخ تھا, چھوٹے بچے تھے. وہ لوگ تھے جن کو لیور ٹرانسپلانٹ کرانا تھا, کڈنی ٹرانسپلانٹ. اب تو خیر ایسا UT میں کراچی میں ہوتا ہے, لیکن اس طرح کی جو جگر کی, گردوں کی بیماریاں وہ کرنے کے. اب وائی انڈیا؟ ایک تو اٹس چیپ. یہاں سے آپ نے 1,200-1,500 روپے کا, کراچی سے آپ نے چلو 2,000 روپے کا ٹرین ٹکٹ پکڑا, تو 5 لوگ جا رہے ہیں, 10,000 روپے آپ نے دیے, آپ لاہور پہنچ گئے. لاہور سے آپ نے ٹیکسی کرائی 400, 2,000 روپے کی مزید ٹیکسی کرا لی آپ نے, چلو 400 کا زمانہ چلا گیا. 3,000 روپے کی ٹیکسی کرا لی, 13,000 روپے میں آپ بارڈر تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے, آپ نے کراس اوور کیا, 100 روپے وہ ویزے کے لیتے ہیں, 800 یا 700 روپے TCS لیتا ہے. تو گویا آپ 20,000 روپے میں 5 لوگ کراچی سے نکلے اور لاہور سے ہوتے ہوئے انڈیا پہنچ گئے. اور وہاں پر ان کا میڈیکل بہت اچھا ہے, تو کامن لینگویج ہے. ٹھیک ہے, لوگ زبان ایک سمجھتے ہیں, پڑھ نہیں سکتے آپ, کوئی بات نہیں, وہاں پہ اردو بھی لکھی ہوئی ہے. اردو از ریکگنائز ایز این آفیشیل لینگویج, اردو بھی لکھی ہوئی ہے. لوگ ہاسپٹیبل ہیں, ہاسپٹیلٹی کافی زیادہ ہے, ایز آف انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ ٹرکی چلے جائیں گے, آپ کو ایک ٹرانسلیٹر چاہیے. ہر کوئی انگریزی نہیں بول سکتا, ٹوٹی پوٹی انگریزی بولتا ہے. آپ کو کلیئرٹی میں نظر آتی ہے. اکثر باتوں کے اندر بھی, ایموشن سے بھی آپ کو کلیئرٹی سمجھ میں آتی ہے. تو ایک یہ وائڈر مارکیٹ ہے جو کہ دونوں سائڈوں کو سمجھنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی اب وہ ہم ایک پولیٹیکل ڈبیٹ میں چلے جائیں. میرے خیال میں ابھی بھی ایکسیپٹ فار اگر آپ کے وہاں پر رشتہ دار ہوں یا کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو, ادر دین دیز 2 reasons you cannot get a visa. There are 3 ویزا ریجیمس. ایک تو دونوں سائڈوں میں وزٹر ویزا جو ہے بہت ریئرٹی میں ملتا ہے, بہت ریئرٹی میں. آپ کو ایک تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے کوئی اسپانسر,
جو آپ کی ذمہ داری لے, اور اس کا ایک بڑا لمبا دونوں سائڈ کا کہ جی آپ ایک ایفیڈیوٹ بھیجتے ہیں, گھر کا بجلی کا بل لگاتے ہیں, ایک لیٹر بھیجتے ہیں, بڑا لمبا. آپ کہیں گے یار میں نے گھر کی پراپرٹی اونرشپ ٹرانسفر نہیں کرنی, ایک اگنی کو انوائٹ کرنا ہے. اور سو 3 ویزا ریجیمس جو فنکشنل ہیں, اس میں میڈیکل ویزاز ہیں, اس میں ریلیجیس ویزاز ہیں شرائنس کے, اور اس میں یہ سیپریٹڈ فیملیز کے ویزاز ہیں. یہ تینوں ویزا ریجیمس جو ہیں یہ فنکشنل ہیں. جو سب سے زیادہ جو ویزے ہیں وہ ریلیجیس اس کے لگتے ہیں, شرائنس کے, کیونکہ جو پاکستان سے وہاں پر جو وہاں سے پاکستان, اچھا وہاں سے جو پاکستان آتے ہیں, اس میں ڈفرینٹ شرائنس. کرتارپور تو اب خیر کوریڈور بن گیا ہے, ننکانہ صاحب میں, پنجا صاحب میں, سکھر میں ایک بہت پرومیننٹ ہندو ٹیمپل ہے, وہاں پہ لوگ زیارت کرنے آتے ہیں. دیر از اندر ون آئی تھنک آن دا سائڈ لائنس آف لاہور, آئی فارگاٹ اٹس نیم, وہ جو علامہ اقبال کے مزار کے ساتھ ہے, فارگاٹ اٹس نیم, وہاں پر آتے ہیں اکثر. مطلب تو پلگرمیج کافی 7 کے پاس آتے ہیں. ہنگلاج میں ہنگول کراچی کے پاس جو ہے, جو بلوچستان میں ہنگول ہے, ہنگول نیشنل پارکس میں ہنگلاج ماتا کا ایک بڑا مندر ہے. مانسیرا میں ایک شیو کا بہت بڑا مندر. سو دیر آر جس کی وہ سائٹنگس کے لیے اور پلگرمیج کے لیے آتے ہیں. اور سب سے زیادہ پاکستان سے بھی لوگ ادھر جاتے ہیں, لیکن پاکستان سے زیادہ تر لوگ جاتے ہیں میڈیکل ویزاز میں, اور اس کے بعد پھر جاتے ہیں یہ ریلیجس اس کے اندر. اور پھر جو بچے کچھ جو ہوتے ہیں 400 1000 اس سے زیادہ نہیں ہوتے, 1000 بھی میں آپ کو کچھ کانفرنسز کے لیے آ جاتے ہیں, کچھ جیسے ابھی جاوید اختر صاحب آئے تھے, اور باقی زیادہ تر آپ کے اس طرح رہتے ہیں. تو آپ نے انڈیا کے کلچر میں جب آپ وہاں پر گئے ورسز افغانستان کے کلچر میں کافی تضاد پایا, ایون دو جو ہیں ہمارے افغان بھائی جب سوویت یونین اور اس کے بعد کافی بڑی تعداد میں یہاں پر آئے, اور ایون جب آپ انڈیا ابھی بھی ہیں بالکل نو ڈاؤٹ ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں. تو جسٹ بیکاز آف ان کے ساتھ جو ہے ویزا ایکسٹینشنز میں پرابلم ہوئی, اتھارٹیز کی وجہ سے پرابلم ہوئی, لیکن سٹیزنس کی طرف سے تو میرے خیال میں افغانیوں کے ساتھ ہم پاکستانیوں کا رویہ کس طرح ہے؟ مطلب کہ اگر آپ کراچی میں بات کریں, صحیح ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو وہاں کے پاکستانی شہری ہیں وہ افغانی شہری کے ساتھ کوئی مطلب کہ کیا بولیں ہم کہ صحیح رویہ نہیں رکھتے ہیں؟ نہیں, دیکھو شہریوں کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آتا ہے. ٹرکل ڈاؤن دوسری بات ہے. بٹ اف آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ جب آپ وہاں پر تھے, آپ نے جو نوٹ کیا افغانیوں کے ساتھ شہریوں پاکستانی شہریوں کا رویہ کیسا تھا؟ جس لائک نارمل کے, کیونکہ کراچی کا یہ ہے نا کہ ایک ڈائیورسٹی ہے وہاں پہ, پٹھان بھی آپ کو پنجابی ملے گا, سندھی بھی ملے گا, مہاجر بھی ملے گا, ہر قوم کا بندہ آپ کو کراچی میں مل جائے گا, جو کہ بڑے امن و سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں. ہر بندہ اپنی لائف جی رہا ہے, اپنی ہسل میں بزی ہے, کوئی کسی کے ساتھ. الطاف بھائی کے دور میں وہ الگ بات ہے کہ بڑے پٹھانوں اور پٹھان مہاجر کا بڑا کلیش ہوتا تھا. ادر دین دیٹ میرے خیال میں ہر بندہ اپنی لائف میں بزی اینڈ دے وانٹ ٹو لیو دیئر لائف ٹو دی فلس. ان کراچی اٹ از لائک دیٹ, بٹ از اٹ دی سیم ان اسلام آباد؟ آج پریس کلب آپ چلے جائیں, پریس کلب کے بالکل سامنے افغان مہاجرین بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ وہ مہاجرین ہیں ایز فار ایز آئی نو کہ یہ لوگ جو ہیں باہر جانا چاہتے ہیں بالکل. آئی ڈونٹ نو کہ جو یورپین کنٹریز جانا چاہتے ہیں, اور یون والے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو پاکستان میں ہی سیٹل کرو, لیکن دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے دیئر. دے ناٹ آل آف دیم. آپ ان کو سیٹلمنٹ کی انیشیشن تو کر سکتے ہیں نا, آپ ان کو POC دے سکتے ہیں, پاکستان اوریجن کارڈ دے سکتے ہیں, آپ ان کو افغان کارڈ. لیکن پاکستان اوریجن کارڈ تو پاکستانی شہریوں کے لیے ہیں, ان کی سیکنڈ جنریشنز تھرڈ جنریشنز پاکستان میں بڑی ہو گئی. نہیں بھائی, دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ جی ایک بندے کا دادا پاکستان مائیگریٹ کیا, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, ایک بندے کا بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا, وہ پاکستان میں پیدا ہوا لیکن کیمپ میں, جلوزئی کیمپ میں پیدا ہوا, اس کا آپ نے افغان ریفیوجی کارڈ دیا, اس کو پاکستانی نیشنلٹی نہیں دی. پھر اس کا وہ آگے جا کے ایک سکسیزفل کرکٹر بن گیا یا ڈپلومیٹ بن گیا. آئی نو افغان ڈپلومیٹس who are still who've been excelling in this field and who very proudly say کہ we were raised up in Peshawar or we were raised up in X camp or a Y camp and so on. But I mean دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ آج ہم یوکرین رشیا کانفلکٹ کی بات کر رہے ہیں. پولینڈ جو ہے از دی ایگزیکٹ سیم of what Pakistan was to Afghanistan. Poland has been hosting Ukrainians the same way. What Polish people have been doing, they've been embracing Ukrainians. انہوں نے ان کو اپنے ٹیکس نیٹ کا حصہ بنا لیا. انہوں نے ان کو ایک ٹیمپریری ریزیڈنس دے دی. انہوں نے کہا جی اپنے بزنس سے رجسٹر کرو, اب گھر خریدو, ٹیکس دو گے, شاید تھوڑا سا زیادہ ہے, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے, شاید تھوڑا سا زیادہ دیتے ہوں, لیکن تم ہمارے سسٹم کا حصہ بنو, کنٹریبیوٹ ٹو آور سوسائٹی. تم سب کرو گے لیکن ایک چیز نہیں کر سکتے, ووٹ نہیں دے سکتے. ووٹ پولش نیشنل کا حق ہے.
یس کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ کو بڑے مزے کے پولینڈ اور یوکرین بارڈر کے پاس ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے زیشوف. اور زیشوف کے پاس, زیشوف میں ایک ٹرین اسٹیشن ہے, شمشل کہتے ہیں اسے. شمشل اسٹیشن سے ڈائریکٹ ٹرین چلتی ہے. زیشوف میں کیونکہ جب وہ جنگ چھڑی یوکرین کی تو زیشوف میں کافی لوگ آئے, اور نیچرلی کیونکہ ایک ایونیو آؤٹ تھا. پولش پتہ کیا کہتے ہیں زیشوف کو؟ زیشاور کہتے ہیں اسے. میں مذاق نہیں کر رہا, زیشاور کہتے ہیں کیونکہ زیشاور اور پشاور سے جیسے افغان مہاجرین آئے تو زیشاور ہے وہ, ٹھیک ہے. دے ٹریٹ اٹ لائک دیٹ, بٹ اٹس ٹائم ٹو آسک دا کویسچن, ہیو وی ریئلی گیون اٹ بیک ٹو دیم ایز اے سوسائٹی؟ No, we have not. We have failed. We continue to fail them. We continue to cherry pick on cases کہ وہ تو اسمگلر ہے, وہ تو ریپسٹ ہے, وہ تو معذرت کے ساتھ وہ تو چور ہے, وہ تو ڈاکو ہے, وہ تو ایسا ہے, وہ تو ویسا ہے. نہیں ہے یار. 2.8 ملین افغان مہاجرین آج بھی ڈاکیومنٹڈ ہیں. 28 لاکھ کے 28 لاکھ نہیں ہے بھائی چور. ہاں ہیں, ہوں گے چور, 1 لاکھ چور ہوں گے اس کے اندر. 0.1 ملین آف اے ملین. واٹ از دیٹ؟ 2.8 ملین کا اگر آپ 10%, اٹس ناٹ ایون 5%. تو بیسڈ آن دیٹ 5% یو آر ججنگ 95%. ہم یہی بات تو ہے کہ مسلمان روتا ہے کہ جی دنیا ہمیں ایک مائنورٹی کے اوپر جج کرتی ہے, القاعدہ نے یہ کر لیا, اس نے یہ کر لیا, تو ہم پورے مسلمانوں کو آپ گالی دیتے ہیں. تو ہم ایگزیکٹلی یہ چیز تو افغانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیوں نہیں آپ کو برا بھلا کہے گا؟ ٹھیک ہے, وہ آپ کو اسی لیے برا بھلا کہ یار آج میں کہہ رہا ہوں نا, I know Afghan diplomats and they're very proud of the fact that they grew up, they went to university in Mardan, they went to university in Swabi, they went to university in Kohat, they went to university in Peshawar. They're Afghan diplomats, they're proud, but they would not shun away کہ یار ہم تو افغانستان نہیں. We grew up in a screwed up environment. We grew up in an environment of hostility. But we are grateful and immensely thankful to the government of Pakistan for hosting us. And now we have a separate identity. But آپ خود آج دیکھیں نا یار, پشاور کے اندر آپ جائیں, افغانس ڈومینیٹ a class, a culture, a creed of high rises, of properties. But are those properties really on their name? یار زیادہ دور نہ جاؤ, یہ کابل ریسٹورینٹ چلے جاؤ, ایک پاکستانی کے ساتھ پارٹنرشپ کی, وہ بیچارے کو اپنی پارٹنرشپ توڑی کیونکہ وہ پاکستانی نے اس کے اگینسٹ کورٹ میں پاکستانی نے کہا کہ جی آج سے تمہاری ضرورت نہیں ہے, جاؤ. یار آئی مین ہی واز ناٹ این آفیشیل. ٹھیک ہے, یہ ابھی 2 کابل ریسٹورینٹ ہے نا یہیں پر F7 میں, ٹھیک ہے, جو کہ بڑا مشہور ہے, بڑا مشہور. ان کی اسٹوری سن لیں, وہ بیچارے دردناک کہانی آپ کو یہ سناتے ہیں. بیچارے 80s سے 70s سے یہاں لگے ہوئے ہیں. انہوں ہی ہیڈ ٹو بریک اوے کیونکہ دا پارٹنرشپ دیٹ ہی ہیڈ, وہ بندہ آئی مین ہی سیڈ دیٹ یو آر نو مور ریکوائرڈ. ہی سیڈ یار میں نے تمہیں شیف لا کے دی ہے, میری ساری تم لیبر استعمال کر رہے ہو, اور مجھے ہی تم کہہ رہے ہو تھینک یو سو مچ, یو آر نو مور ریکوائرڈ. Because the business is already established, so that is why he don't need it anymore. But that is absurdity, right? That is not a gentleman's thing. Yeah. So ab now that is completely wrong. Absolutely. So now if they are to cuss us, you or me, based on their bad experience, آپ اس کو یا تو تھپڑ مارو گے یا گلے بان سے پکڑو گے یا چپ چاپ کہو گے یار آئی ایم سوری فار, اور میں آئی ایم دا سارٹ آف پرسن گیون مائی بلڈ ایز ویل کہ میں کہوں گا یار آئی ایم سوری آپ کے ساتھ برا ایکسپیرینس, لیکن میں اس طرح کا نہیں. ہاں. سو ریسنٹلی آپ کے ساتھ جو افغانستان میں ایک واقعہ ہوا کہ آپ کو کڈنیپ کیا گیا, اٹھایا گیا, وہ ابھی ریسنٹلی ہاؤ ریسنٹ از دیٹ؟ دیٹ واز اگست 2022. کڈنیپ تو نہیں کہیں گے, کڈنیپ تو رینسم 21 گھنٹے کے لیے. 21 گھنٹے کی, بالکل. ایسا کیا ہوا اور کون سے یہ تھا؟ میرے خیال میں فرسٹ دفعہ تو آپ گئے تھے 2018 میں. ہاں میں 2018 میں گیا, 2 بار میں 2018 میں گیا, ایک بار 2019 میں گیا, ایک بار 2020 میں گیا, ایک بار 2021 میں گیا. تو جب 2021 میں گیا تو آئی کورڈ دا فال آف کابل, اینڈ آئی واز ون آف دی سلیکٹ گروپ آف جرنلسٹ ٹو بی پریزنٹ ایٹ دا اکراس دا ورلڈ. کوئی 26 یا 28 لوگوں نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی وٹنسڈ کابل فالنگ. میں نے دیکھا کہ کس طرح طالبان نے اپنا قبضہ جما. میں 27 جولائی 2021 کو کابل پہنچا تھا, اور میں 17 نومبر 2021 کو 113 روز بعد پاکستان واپس آیا. 113 دن بعد اسٹریٹ. So what did you do in 113 days give or take? میرے خیال میں almost 4 مہینے. almost 4 months. So کیا کر رہے تھے آپ؟ ہاں
بڑی انٹرسٹنگ. تو جب میں کابل پہنچا تو عید کے بالکل بعد تھا یہ. اور فرسٹ آف آل یار جانے سے پہلے بیکاز آپ جو ہیں جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہوتے ہیں نا جو کہ بڑے وہ ویٹرن قسم کے, آپ وہ بھی نہیں ہو, یو آر جسٹ 28 ایئرس, تو پیرنٹس کی طرف سے تو بیٹا کیا کر رہے ہو افغانستان میں طالبان ہیں. I think I have been a rebel throughout my 28-year-old life. Now my parents and my family support. شروع میں تو ان کو لگتا تھا کوئی پاگل ہے اور یہ پاگل ہی ہے یہ, لیکن مائی بردر اسٹل سے کہ یار پاگل ہے. میرے جو ایک بڑا ایک چھوٹا بھائی ہے, ایک اور 2 چھوٹے بھائی ہیں, ان میں سے ایک جو ہے وہ کہتا ہے ابھی بھی کہتا ہے وہ پاگل ہے. اور سو ٹو آنسر یور کویشچن, آئی گاٹ دیر رائٹ آفٹر عید الاضحیٰ, اور میرے بڑا اچھا ایک اسکول کا دوست ہے, اس کی شادی ختم ہوئی تھی اور سنڈے اس کی شادی ختم ہوئی تھی. منڈے کو 26 کو میں اسلام آباد پہنچا تھا. پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز ور ایٹ این آل ٹائم لو اس ٹائم پہ, کیونکہ اس وقت افغانستان کے جو امبیسڈر تھے سلسلہ علی خیل, نجیب علی خیل, ان کی بیٹی جو تھیں سلسلہ علی خیل, ان کی کڈنیپنگ کی کوئی ساگا آئی تھی. کڈنیپ جس کو پاکستانی گورنمنٹ ڈینائی کرتی ہے, افغان گورنمنٹ الیج کرتی ہے, تو افغان ایمبیسی بند تھی. تو مجھے پشاور جا کے ویزا لینا پڑا تھا. مجھے یاد ہے 27 کو مجھے ویزا ملا تھا ٹیوزڈے کے دن. 28 کو صبح فلائٹ تھی, میں افغانستان پہنچ گیا تھا. اور 28 ویڈنسڈے کا دن تھا. آئی ریممبر کیم ایئر کی فلائٹ پہ میں گیا تھا. سوری آئی ایم گیٹنگ ٹو مچ انٹو ڈیٹیلس, ناٹ آف وہ. اور اس ٹائم پر یہ تھا کہ آئی وڈ جسٹ اسٹے ان کابل اینڈ آئی ول کور. Kabul is a province and a city itself. لیکن it is surrounded by other provinces or cities. So کابل پروونس میں صرف ایک ہی سٹی ہے, کابل سٹی, دیٹس اٹ. ہاں, اس میں کابل شہر کے اندر جو ہے نا انہوں نے سب سیکشنز بنائے ہوئے ہیں. کارتے 4 بنا دیا ہے, پشتونستان بناتی ہے, مطلب ڈفرینٹ ایریاز انہوں نے اس طرح سے کیے ہوئے. You went to Peshawar, right? I went to Peshawar to get my visa from the embassy, from the consulate in Peshawar, because that was the only place that was functional and was issuing visas. اور ظاہری بات ہے آپ بائی روڈ جا رہے تھے. میں یہاں سے نہیں میں ہاں, سو 27 کو صبح میں, منڈے کو میں یہاں افغان ایمبیسی کو, انہوں نے کہا جی کوئی ضرورت نہیں, ہم ویزا نہیں دیتے. ہمارے میرے ایڈیٹر نے, ہمارے بڑے سپورٹیو ایڈیٹر ہیں میرے, ہیز بین اے راک سالڈ سپورٹ. ان بیچاری کی میں نے برتھ ڈے خراب کی تھی, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو جب میں اٹھا تھا. بٹ یا ہی از این ایکسلنٹ پرسن. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی, میں نے کہا ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے بھی جاتا رہا. ہم پشاور گئے, بارش ہو رہی تھی, ٹیوزڈے کا دن تھا. تو تھوڑا بہت اپنے کانٹیکٹس تو ایک کانٹیکٹ نکلا, انہوں نے کہا کہ یار آپ آ جائیں 9 بجے صبح. تو ڈرائیور آیا, وہ مجھے صبح 7 بجے لے کے, میں 9 بجے سیدھا پشاور پہنچ گیا. افغان کونسلیٹ پشاور پہنچ گیا, کینٹونمنٹ کے پاس ہے. تو اس نے فارم سبمٹ کرنے کو دیا. اس نے کہا یار کام کرنا 12 بجے آ جاؤ. اسی وقت اسی دن 27 جولائی کو سعودی فارن منسٹر پاکستان آتے فیصل بن فرحان صاحب. تو اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی 12 بجے پریس کانفرنس تھی. تو آپ یقین کریں, میں نے اس کو ترلے کے, میں نے کہا بھائی مجھے نا اسلام آباد واپس پہنچنا ہے, میری پریس کانفرنس ہے 12 بجے, مجھے 12 سے پہلے اسلام آباد پہنچنا ہے. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, تھوڑا سا ٹائم انتظار کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں 12 منٹ, آئی ریممبر, میں گاڑی میں بیٹھا تھا, ڈرائیور تھا, 12 منٹ میں گاڑی میں بیٹھا رہا. تو پولیس والا آیا جو باہر کھڑا ہو, کہتا ہے آپ کو بلا رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اینڈ دس از دی ادر سائڈ آف افغانس بائی دا وے. میں گیا, اس نے میرا پاسپورٹ سے کہا ٹھیک ہے جاؤ. میں نے اندر دیکھا 3 مہینے کا ویزا لگا ہوا. 12 منٹ. آئی اسٹل ریممبر the shortest visa ever, probably one of the shortest visas ever that I've got. So I rushed back to Islamabad, attended the press conference, and then next morning I flew. Initial plan یہ تھا کہ ہم کابل میں رہیں گے, اور پھر کابل کی پیریفریز میں جیسے چارکار ہے, پنشیر ہے, ورتک ہے, تو گویا جو قریب کے جو پروونسز ہیں وہاں پر ہم ان کو لوگر ہے اس کو ہم کور کریں گے, اور وہاں سے دیکھیں گے کہ آن سلاٹ کس طرح چل رہا ہے. پھر 5 اس سے پہلے بھی میں طالبان کو کور کرتے ہوئے آیا تھا, اور طالبان کے جب نیگوسیشنز بھی ہو رہے تھے قطر میں, تو میں نے وہ بھی کور کیے تھے. تو جب 5 اگست 2021 کو لانچ ہوئی آفینسو, اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بیک اسٹوری میں یہ تھا کہ جون میں اسلام قلعہ ایک جگہ ہے نارتھ میں, وہ فال ہو گیا تھا. اس کے پروونس کا نام میرے ذہن سے اسلام قلعہ از دا ہیڈ کوارٹر, تو تاخار میں
وہ اور شیر خان بندر اس کا ایک ڈرائی پورٹ تھا جو تاجکستان کے ساتھ تھا, ٹریڈ ہوتی تھی, تو وہ فالو کیا تھا اس کو لکھا. اس طرح نارتھ میں ایک اور پروونس تھا جو چائنا کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا تھا, باغدیس آئی فارگاٹ دی ایگزیکٹ پروننسیشن, اپالوجیز آن دیٹ. اس کو لیکن افغان فورسز نے NDSF نے واپس لے لیا تھا 24 گھنٹے کے اندر, لیکن شیر خان بندر واز اسٹل انڈر دی آکوپیشن آف طالبان. سو آئی واز ریڈنگ اباؤٹ اٹ اینڈ سارٹ آف دا طالبان لیڈرشپ نیو بیکاز آئی واز کورنگ دیم ان دوحہ اینڈ آئی واز ان اینڈ آؤٹ سون. تو اپنا ہم چلے گئے 5 اگست کو. مجھے یاد ہے ہم نے اپنے ایڈیٹر سے بات کی کہ یار مجھے جو ہے ہرات جانا ہے, لڑائی ابھی شروع ہوئی تھی. اور 5 اگست کی رات کو 5 اگست کو سب سے پہلے ہم نے سنا کہ جی نمروز کا فال ہو گیا, ویسٹ میں نمروز ہے. اس وقت تک مجھ سمیت ایز somebody who had been covering Afghanistan, never in my wildest imagination I thought کہ یار نمروز would be the first province to fall. It's because in the west افغان طالبان کا اتنا اثر و رسوخ نہیں تھا وہاں پر. تو رات کو مجھے یاد ہے صبح میری فلائٹ تھی, تھرسڈے کا دن تھا. رات کو مجھے میسیج آیا فرام somebody in the Doha office, brother this is it. آگے سے اسمائلی اس نے بھیجا. تو میں نے اس کو آگے سے I remember that I sent him a text back, I have that message and I said brother you always say this is it. ٹھیک ہے, مطلب اس کو just to you always say this is it but then the Afghan force is claiming that, so when you actually mean something then we will see. But I know the Afghan, and at that point of time we all had faith or we all had that semblance of understanding کہ جی افغان فورسز کو اتنی ٹریننگ اور equipment ہے کہ وہ they will give a bloody nose and they will resist any sort of an oppressive takeover. اچھا ہم اس نے کہا no let's wait watch and see. ٹھیک ہے, اوکے فائن. 6 تاریخ کو میں دوپہر میں 2:30 بجے, مجھے یاد ہے جمعے کا روز تھا, میں ہرات پہنچ گیا تھا. ہرات سے اس وقت جو ہے 5 فلائٹیں چل رہی تھیں. ہرات سے آنے والی جو فلائٹ تھی وہ تھی $250 کی ایک بندے کی, ہرات سے کابل جو آ رہی تھی ون وے. اور ہرات سے کابل سے ہرات کی جو فلائٹ تھی وہ میرے خیال سے $80 یا $90 کی تھی, مور دین ڈبل دی اماؤنٹ مجھے یاد ہے آئی ہیڈ ٹو پے. اور جسٹ آن دا 5th گویا 6th کو میں پہنچا ہوں. 5th کو جو کابل سے ہرات سے کابل جانے والے لوگ تھے ان 5 فلائٹوں میں کوئی 1500 کے قریب لوگ تھے جو ہرات چھوڑ کے کابل گئے تھے فلائٹ میں. اور کابل سے ہرات آنے والے لوگ جو 5 فلائٹوں کے اندر تھے نا وہ ٹوٹل 87 یا 89 لوگ تھے. مطلب میں بالکل VIP بزنس کلاس ٹائپ میں, مطلب جہاز ہی میرے پاس تھا, ایسا نہیں کہ میں نے جہاز بک کرایا تھا, مطلب کوئی تھا ہی نہیں. تو شام میں ریممبر آئی واز اسٹیئنگ ان دس ہوٹل ان دا سٹی سینٹر اور ایک دم دھماکوں کی آواز آئی ہے وہ. تو اس نے اسی دوران خبر آئی کہ جی شبرغان کا فال ہو گیا. واٹ؟ اینڈ آئی اسٹل ریممبر میرے ساتھ میرے کولیگ تھے احد, ابھی آئی مین ہی از ڈوئنگ اے ٹریمنڈس جاب. تو احد سے میں نے کہا ان اردو, احد واز مائی ٹرانسلیٹر, ہی واز مائی فکسر یا پروڈیوسر, اور ہی واز مائی کیمرہ مین ایز ویل, کیونکہ جب مجھے ہینڈی کروانا ہوتا تو احد ہیڈ بین. احد میں نے کہا احد یار شبرغان کا فال ہو گیا ہے. ہاں انفیکٹ احد نے مجھے بتایا شبرغان کا فال ہو گیا. تو میں نے نا آئی جسٹ کوڈنٹ بلیو, سو آئی وینٹ ٹو ٹویٹر اینڈ آئی سو لائک احد یار شبرغان کا فال ہو گیا. شبرغان واز بیسکلی جو دوستم صاحب تھے ان کا گاؤں تھا اور ان کا ہوم ٹاؤن تھا. تو یو کوڈ ناٹ ہیو امیجنڈ کہ یار دوستم کا جو گاؤں ہے وہ گر جائے گا, وہ طالبان کے کنٹرول میں چلے گا. تو احد نے کہا ہاں یار بالکل, بڑا مطلب وہ مجھے سمجھا رہا ہے, وی آر اسکریمبلنگ, لیپ ٹاپ بھی کھلا ہوا ہے, ٹی وی بھی کھلا ہوا ہے, فون بھی کھلا ہوا ہے. اینڈ دین آئی سرکل بیک ٹو دا پرسن جس کو میں نے کل ڈاٹا ہے کہ یار تو مجھے ہر بار بولتا ہے دس از اٹ اینڈ اٹس نیور اٹ. تو کہتے ہیں نو وی آر سیریس دس ٹائم. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے اگلے دن ہم نے 2 دن ہرات میں رکنا تھا. ہمیں 1 دن ہرات مطلب 1 رات اور 2 دن ہم ہرات میں رکے. ہم نے ٹیکنیکلی 3 دن اور 2 راتیں رکنا تھا. تو گویا ہم نے فرائیڈے کو پہنچے تھے, ہم سنڈے کو واپس آنا تھا. ہم نے کہا نہیں, ہم نے فرائیڈے کو ہم نے ہرات ڈے نپٹایا. سیٹرڈے کو مجھے یاد ہے ہم نے ناشتہ کیا اسماعیل خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت ان کے ریزسٹنس کے لیڈر تھے. اور آپ یقین کریں نہیں بھائی کہ فرائیڈے کو جس جگہ پہ ہم ہرات میں گئے تھے نا, سیٹرڈے کو ہم ادھر نہیں جا سکتے تھے. دیٹ از ہاؤ مچ دی آن سلاٹ واز اینڈ دیٹ بیسکلی ایکسپلینڈ ہاؤ سیریس دا سچویشن واز. اینڈ دین اس کے بعد ہم مزار شریف کا اسی طرح. مزار شریف تو میں پہنچا تھا میری اور مزار شریف
میں ان کے صدر سے ملاقات ہوئی تھی، اور سعادت نور محمد جو بلخ کے گورنر تھے. مزار شریف جو ہے وہ سیکنڈ موسٹ لٹریٹ سٹی آف افغانستان ہے، ابھی بھی ہے. اور مزار شریف سے جب میں نکلا ہوں واپس آیا ہوں تو یو بی ویری سرپرائز، اس کے اگلے دن مزار کا فال ہو گیا تھا. اور مزار پہ آئی ریممبر ہم لوگ پل بخری مزار کا بارڈر ہے، تو ہم پل بخری گئے اور آئی گاٹ اپ، آئی اسٹوڈ اپ فرام ان ہموی، ان افغان ملٹری ہموی. انہوں نے بڑا مزے سے آفر کیا، انہوں نے کہا جی بیٹھنا ہے. چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بڑا کٹ شٹ پہن کے اپنی پہنچ گئے، اور میں نا ہیڈ سے کھڑا ہو گیا اس کے. اینڈ آئی اسٹارٹیڈ فلمنگ آن اے سیلفی کیم، بیکاز کیمرہ نہ ہاتھ آ سکتے تھے اندر، کیونکہ اس کے ہیڈ سے ایک بندہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو اب اس نے گاڑی چلانا شروع کی، ٹپ 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 ٹپ، ایک دم سے 2 گولیاں نا بہت زور سے چلی. اینڈ دیٹ ویڈیو لائک اوور 1 ملین ویوز آن ٹویٹر اور سمتھنگ لائک دیٹ. And that is when I thought, I was like, haan yaar, this is serious, you should get down. I think that was the shortest PTC that I've ever done, 32 seconds کا. اور اس میں میری شکل بھی نظر آتی ہے کہ کیونکہ وہ گولی کی آواز, it was not an ordinary bullet, it was basically something that was meant to pierce the Humvee. So it was a heavy caliber weapon. As what I understand, جتنا میں I'm not a military expert, لیکن آپ آواز سے بتا سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از اٹ. اس کے بعد پھر آئی وٹنس دا فال ویری کلوزلی ان کابل. ہم نے اپنی اسٹرینتھ بنائی تھی لمیٹڈ ریسورسز کو. ہم نے کہا یار ہم سرکلس کو, کیونکہ وہ طالبان ور سرکلنگ کابل, تو ہم انہیں سرکلس میں گھوم رہے تھے جہاں وہ نہیں پہنچے تھے, اور وہاں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یار اب کتنا قریب ہے, کتنا قریب ہے. اور 15 تاریخ کو مجھے یاد ہے آئی واز ان اے ٹویٹر اسپیس وتھ شیری رحمان صاحبہ, اینڈ اس وقت ہیلی کاپٹرس گزر رہے تھے, اینڈ دیٹ واز جسٹ سریل. آئی مین یو ووڈ نیور ہیو تھاٹ کہ ایک ورلڈ پاور ایسے ایویکویٹ کر کے ہیسٹ میں چلا جائے گا. اور آئی فیل پریولیجڈ اینڈ فارچونیٹ, تھینکس ٹو ویون, تھینکس ٹو مائی ایڈیٹرس فار پوزنگ دیئر ٹرسٹ ان می, اینڈ تھینکس ٹو ویون آف کورس کورنگ آن گراؤنڈ. آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے. اور آف کورس تھرڈ بینگ کہ جی تھینکس ٹو تھینکس ٹو دا پیپل ایز ویل فار پوزنگ فار الاؤنگ می ٹو ٹیل دیم دیئر اسٹوریز. ایک بار جب فال ہو گئی تو پھر ہم نے کہا کہ یار قریب سے وٹنس کرتے ہیں. آئی ڈیڈ اندر وائلڈ تھنگ. میں نے طالبان کی گاڑی پہ بیٹھ گیا جب فال ہو گئی. میں نے کہا یار ان کے اسکواڈ چلتے تھے, دوسرا یا تیسرا اندر ٹیک اوور کا. میں نے کہا تم لوگ یہ اسکواڈ کرتے ہو تو بٹھاؤ گاڑی پہ, میں بھی چلوں گا تمہارے اسکواڈ پہ. تو اس کا اب وہ دیٹ واز جسٹ اندر اسٹوری فار می. مجھے نہیں پتا تھا اس کا سوشل میڈیا امپیکٹ اتنا ہے. دیٹ ہیڈ لائک 4.6 ملین ویوز, اینڈ پیپل سیڈ یو نو ہی سو ڈیئر ڈیول دس دیٹ بلا بلا بلا. اب جا کے ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں یار شاید میں نے کچھ اوور بورڈ چلا گیا تھا, اوور کانفیڈنٹ. اس وقت نہیں تھا ایسا کچھ. سو یا بٹ دین وائی دے, اگر آپ ان کے جو ہے وہ ساتھ جا رہے ہو, اور I think that was a misunderstanding. ذرا ابھی آؤ, ابھی تو ایسا تو نہیں تھا. I think there was a greater misunderstanding. To politely put it, politely, I can be very harsh. There are a lot of internal conflicts as well. بہت زیادہ گروپنگس اندر کی, تو آپ کو نہیں پتا کہ کون سے گروپ نے آپ کو اٹھایا کہ کون سے گروپ نے نہیں اٹھایا. ہم نے ظواہری صاحب کے گھر کو باہر سے فلم کیا تھا ان کی اجازت سے, اور اب وہ کہتے ہیں کہ اجازت نہیں تھی, لیکن اچھا پہلے اجازت دے کر, ہاں نہیں وہ تو اب اس وقت نہیں, اب سے مراد کہ جب مجھے چھوڑ دیا اور یہ وہ, تب مجھے وہ ابھی اڑتی لوگوں کے تھرو وثاقت سے پتہ چلا کہ جی مجھے اجازت نہیں. تو میں نے کہا یار پھر فلم کیوں کرنے دیا تھا, مطلب اس میں سے کوئی بات نہیں تھی. اور پہلے تو 1.5 گھنٹہ تو انہوں نے بہت مارا تھا. اچھا ہاں آئی ہیڈ اے ڈسلوکیٹڈ رب. Oh man. I had the lower. I thought کہ آپ کو انہوں نے غائب کیا, تفتیش کرے ہوئے کون سے ادارے کے لیے کام کرتے ہو, کیا کرتے ہو, and you are just talking to them and they are asking questions. نہیں, پہلے تو انہوں نے بالکل موویوں میں جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جی یہ گاڑی چل رہی ہے تو سامنے سے گاڑی آ کے لگی اور اس نے آپ کو انٹرسیپٹ کیا, تو بالکل موویوں کی طرح ہمیں انٹرسیپٹ کیا. But you were from press, اس کا لحاظ نہیں کیا یار, آپ کا تو کام ہی ہے. پریس کا لحاظ نہیں ہے بھائی, کون سا پریس, کیسا پریس, ہم جاسوس ہیں. بٹ اور جو جرنلسٹ تھے وہ بھی وہاں پر تھے. نہیں, جس ٹائم پہ ہمیں ابڈکٹ کیا تھا, آئی ول ناٹ سے کڈنیپ, ہمیں ابڈکٹ کیا تھا, کیونکہ ریاست جو ہیں جبری گمشدگیاں کرتی ہیں.
طالبان ایک ریاست ہے اس ٹائم پہ, وہ اسٹیٹ ہے, وہ ایک ٹیرر گروپ نہیں ہے, دے آر اے گورنمنٹ ناؤ. تو جب گورنمنٹ ہے وہ آپ کو آ کے ایک جبری گمشدگی کرتی ہے. تو مجھے ایبڈکٹ کیا گیا تھا, مجھے کڈنیپ نہیں کیا گیا تھا. آئی ایم ایبسلیوٹلی کلیئر ان دیٹ. جب انہوں نے کڈنیپ کیا تو انہوں نے الیج کیا کہ جی ہم کیا ہیں, ہم جاسوس ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ جی میں ایس آئی کے لیے کام کرتا ہوں, پھر انہوں نے کہا جی میں را کے لیے کام کرتا ہوں, پھر انہوں نے کہا جی میں سی آئی اے کے لیے کام کرتا ہوں. کام تو میں کسی کے لیے نہیں کرتا, میں تھورو جرنلسٹ. اور لیکن یہ بات چیت کا جو سلسلہ ہے نا بہت بعد میں آیا تھا. پہلے تو پٹائی کا سلسلہ آیا تھا اور اچھا خاصا مارا تھا انہوں نے. مجھ سے زیادہ آئی اسٹل فیل فار مائی کرو, مائل خروٹی اور زکریا حبیب. مجھے تو پھر بھی انہوں نے کم مارا تھا, ان کو بیچاروں کو بہت زیادہ مارا تھا. مائل اینڈ زکریا بوتھ دے ہیڈ ٹو گو تھرو ایمنس ہیل. دے ور ریلیزڈ اے ڈے لیٹر. اور جب طبیعت سے انہوں نے مار دیا تھا, پھر انہوں نے آنکھوں پہ پٹیاں ڈال کے, ہاتھوں پہ پٹیاں باندھ کے, سوری ہاتھوں پہ پیچھے انہوں نے مجھے یوں باندھ دی اپنا ہینڈ کفس. اور ہینڈ کفس کا اردو میں میرے ذہن سے نکل گیا, ہتھ کڑی باندھ کے, اور پھر آنکھوں پہ پٹی ڈال دی تھی. لیکن جس گاڑی میں بیٹھا تھا بڑی کمفرٹیبل گاڑی تھی. اچھا. اور اس کے بعد پھر وہ ہمیں لے کے گئے ایک جگہ پہ, لیکن جہاں سے ہمیں انہوں نے کڈنیپ کیا تھا یا ایبڈکٹ کیا تھا, وہاں سے جتنی ہم نے ٹریول کی تھی تو ایگزیکٹلی نو ویئر آئی واز ٹیکن ٹو ششترک, دا جی ڈی آئی ہیڈ کوارٹرز ان ششترک وچ یوز ٹو بی دی این ڈی ایس ہیڈ کوارٹرز پریویسلی. اور وہاں پر انہوں نے رکھا. پھر انہوں نے تفتیش کی اپنی, عربی بھی سنی. مجھے کہا کہ جی میں انگریزی میں بات نہیں کر سکتا, کافروں کی زبان ہے. ہاں. اور عربی میں انہوں نے کہا تھا, میں نے عربی نہیں آتی, تو پھر اردو میں نے آپٹ کیا تھا اور انٹرلاکیٹر کے تھرو بات ہوئی. اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے شفٹ کر دیا تھا دوسرے کمرے میں. لیکن ان بٹوین ایک ایسا ایونٹ ہوا تھا جو میرے خیال سے میری زندگی کے سب سے لمبے 10 یا 11 یا 12 سیکنڈ تھے. وہ ہوا یہ تھا کہ میری آنکھوں پہ بھی پٹی لگی ہوئی تھی. اور میرے اچھا جب ہم پہنچے تھے ششترک تو میری لیفٹ شولڈر کا پرابلم ہے, تو اس کا نا ایروڈر اکثر اتر جاتا ہے. انہوں نے اتنا ٹائٹ کیا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر یہ اتر گیا نا تو میری چیخ نکل آئی گی. مطلب ایک تو میں آلریڈی پین میں تھا. تو انہوں نے جب ہم پہنچے تو انہوں نے, ہم گاڑی سے اترے تو انہوں نے یہ کھول کے سامنے باندھ دیے تھے. اور اتنے لوز تھے کہ اگر میں سلپ آؤٹ کرنا چاہتا, آئی واز ناٹ دیٹ ڈم, تو میں سلپ آؤٹ کر سکتا تھا. اینی ویز, بٹ اگر آپ سلپ آؤٹ کرتے اور آپ بھاگنے کی کوشش کرتے تو نیکسٹ تھنگ دیٹ یو وڈ نو, آپ پر فائر کھول دیتے. بالکل. ڈیورنگ دس ہول 21 آورز جب آپ ایبڈکٹ تھے, جب ان کی حراست میں تھے, ڈیورنگ دیٹ ٹائم آپ کو لگا کہ یار تو شاید شروع میں مار نہ دیں یار کہیں پر, یہ تو کیونکہ آپ ان سے لاجک نہیں کر سکتے. شروع کا جو 1.5 گھنٹہ تھا, 1.5-2 گھنٹہ جب آپ کو وہ مار رہے تھے, آپ نے کہا یار اس میں سے ایسے نہ ہو ایک کوئی سٹیا گئے اور گولی نہ مار دے. گنوں کے بٹ سے مارا تھا, دے ہیڈ بگر رائفلس. لیکن وہ دیٹ واز دی اونلی ٹائم. اور ایک اور ٹائم تھا جب آسکنگ یو کوسچنز ایٹ دیٹ ٹائم, جب آپ کو مار رہے تھے یا صرف مار ہی رہے تھے. کچھ کہیں گے تو بات بنے گی نا. جاسوس کہہ کے مار رہے تھے, دیٹس اٹ, کہ آئی ڈونٹ ریسپیکٹ دیئر کلچر. پھر انہوں نے مجھ سے نماز سنی کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں. میں نے ان کو پورا نام بتایا, محمد انس حسن ملک. تو انہوں نے نماز سنی مجھ سے, میں نے ان کو نماز بیٹھے بیٹھے سنائی, ثنا سے لے کے آخر دعائے قنوت تک. اور پھر شاید ان کو تھوڑا سا یقین آ گیا ہوگا کہ یار میں واقعی مسلمان ہوں. اور ایک وہ جو 10-12 سیکنڈ جو میں آپ کو سب سے لمبے بتا رہا ہوں وہ یہ تھے کہ ہم اندر آ کے جب انہوں نے, اب مجھے ٹیم سے میں سپریٹ ہو گیا تھا نا, تو مجھے کمرے میں لے کے گئے. کمرے میں جاتے کے ساتھ جوتے اتارے تو وہاں پر کارپیٹ تھا اور میری شرٹ میں موزے پہ, تو مجھے انہوں نے گھٹنوں کے بل بٹھایا اور آنکھوں پہ پٹی تھی میرے. تو کہتے ہیں کہ پہلا سوال تھا جی کیا حال ہے آپ کے. مجھے یاد ہے میں نے ان کو جواب دیا کہ ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ جی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, جیسے ہم لیکن باقی تو حال, کیونکہ مجھے یہ پتا تھا میری شرٹ یہاں سے پھٹ گئی ہے, باقی تو حالات میں آپ کے سامنے ہوں کیونکہ نیچے زمین پہ لٹا کے مارا شرا تھا. پھر انہوں نے انویسٹیگیشن کی تو اٹھا کے انہوں نے مجھے قریب میں, یہاں پہ انویسٹیگیشن وہاں سے قریب میں ایک جگہ اور رکھ دیا. وہاں پر نا کوئی ینگ طالب میں کیونکہ ان کی آواز سے آپ پہچانتے ہیں, انہوں نے میرے کان کے اوپر نا میرے لیفٹ ایئر پہ, مجھے یاد ہے یہاں پر انہوں نے بیٹری کا سرکٹ, وہ ٹرمینل نہیں ہوتا وہ لگ گئی تھی. اینڈ دیٹ واز ٹیریفائنگ.
टेरिफाइंग इज एन अंडरस्टेटमेंट नहीं, बिकॉज आप इतना तो आप पढ़ते हैं कि यार सर्किट कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रो, मैंने कहा यार मैं झटका मारेंगे, और आई स्टार्टेड हेल्पलेसली शॉटिंग, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं खबर निगार हूँ, मैं खबर निगार हूँ, मैं जासूस नहीं हूँ. सो इन बिटवीन एक और बंदा आया जो द गुड तालिबान और द गुड कॉप हु इट वाज, उसने कहा कि वो आया, उसने आके उसको उनको पश्तो में या दरी में डांटा, और उसने आके ये मेरा फ़ौरन यूँ खींचा, और वो यार वो 10-12 सेकंड आज भी मैं करता हूँ ना, ये देखो मुझे अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हुए, अभी भी खड़े हुए. वो 10-12 सेकंड ना मेरी ज़िंदगी के आई थिंक दी मोस्ट ट्रॉमेटिक 12 सेकंड थे, क्योंकि यू नेवर नो, आपको नहीं पता क्या अब, क्योंकि आपकी आंखों पे पट्टी है, आपके हाथ में वो, आपको नहीं पता कब क्या होगा. ठीक है, आप इनके रहमो करम पर हैं. और फिर असर की ये अजान के बाद जो है बंदा आया, जो बंदा मुझे इंटरोगेट कर रहा था, जो मेरा इंटरलॉक्यूटर सॉर्ट्स था, वो आया, उसने आके कहा कि आप, हमें पता है, एग्जैक्टली उसके अल्फाज में याद हैं, उसने कहा क्या कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है आप ख़बरनिगार हो, आप जासूस नहीं हो, आप हमारे भाई हो, और अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, तो आप परेशान मत हो, आप हम आपको जाने देंगे. जब उसने ये कहा ना, तो यकीन करो नहीं, दैट वाज द मोमेंट आई फेल्ट अलाइव, आई फेल्ट फाइन, आई फेल्ट यस आई, क्योंकि मुझे उठाया थर्सडे के दिन था. अफ़गानिस्तान में थर्सडे को हाफ़ डे होता है. ठीक है, तो जब हाफ़ डे होता है तो 1 बजे लोग वैसे ही छुट्टी करके, मुझे उठाया 1:30 बजे था, मैं 3 बजे GD आया था. जुम्मे का दिन छुट्टी होती है, हफ्ते को भी छुट्टी होती है, तो अब मुझे अगर छूटना है तो इतवार को छूटना है. ठीक है, तो आप घर वालों के पीछे फिर हमारे यहाँ चेक इन्स मैंने अपने मिस कर दिए थे, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल नेटवर्क, तो हमारे सिक्योरिटी, अब जैसे कभी इस इलाके में जाते हैं तो हमारे 4 घंटे के बाद चेक इन्स होते हैं. मैंने अपने, तो मेरे एडिटर, माई एडिटर जिसने मुझे पूरा पोस्ट किया, उनकी बर्थडे थी 4 अगस्त को, जिस दिन मुझे उठाया था, थर्सडे के दिन, अभी पिछले साल 2022 को, और उनकी बर्थडे थी. उनको मैंने एक रात पहले ही बर्थडे विश किया था. मेरे ख्याल से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच भी था, या पाकिस्तान का किसी के साथ मैच था, अफ़गानिस्तान के साथ नहीं था, किसी और के साथ मैच था. तो मैंने होटल के कमरे से आखिरी वही तस्वीर ट्वीट की हुई थी पाकिस्तान के नेशनल एंथम प्ले होने की. आई वाज स्टिल देयर. किस चीज़ का मैच था मुझे याद नहीं है, आई थिंक किसी क्रिकेट टूर्नामेंट का, आई थिंक वर्ल्ड कप था, समथिंग लाइक दैट, लेकिन उसका मैच था. तो अपना अब फिर एक कंसर्न भी, तो उनकी मैंने बर्थडे ख़राब की. वो मुझे हमेशा एक रिग्रेट रहेगा कि ज़िंदगी में मैंने 4 साल में, उस वक्त 4 साल में पहली बार उनको मैंने टाइम पर बर्थडे विश किया था, और बर्थडे वाले दिन ही मैं गायब हो गया था. फिर वो ये कहते, फिर जब उन्होंने मुझे अगले दिन, उसके बाद उन्होंने ज़िद बना ली कि यार मैं उनका मेहमान हूँ, मैंने खाना पीने से मना कर दिया था, तो उन्होंने एक ज़िद बना ली थी कि यार वो मुझे कुछ खिला पिला के, मैं उनका मेहमान हूँ, आज रात में वहीं रुकूँगा. लेकिन इन बिटवीन फिर ये भी सोने उन्होंने नहीं दिया था मुझे. उन्होंने मुझे 12:30 बजे आके उठाया था. वॉल क्लॉक थी, जिस कमरे में मैं था उसमें एक खिड़की थी जिसमें एक AC लगा हुआ था जो कि नहीं चलता था. कोने पे एक सामने यूँ एंटर हूँ, कोने के ऊपर ना एक सर्कल सा था, उसमें 5 कैमरे थे, मैंने गिने थे. एक छोटा सा स्पीकर लगा हुआ था, साथ में अटैच बाथरूम था. 1 2 3 जो हैं वो पाइल्ड अप वो पड़े हुए थे गद्दे, जो मैट्रेस एक नीचे ऐसे ही पड़ा हुआ था. एक जो रज़ाई टाइप नहीं होता जो सोने के लिए, एक वो थी. 2 जैनमाज़ थी उस कमरे में. तो और पानी का एक कंटेनर था, और केटल थी, चाय की केटल भी थी, और वो भी था, दस्तरखान भी था. और तो उसमें एक और बंदा ऑलरेडी था. खिड़की नहीं खुलती थी, पंखा नहीं था, एनर्जी सेवर लगे हुए थे. तो इन बिटवीन जब उन्होंने मुझे दोपहर में भी कहा था कि यार हम आपको छोड़ देंगे, और फिर उन्होंने कहा, और मुझे ये था कि अगले दिन जुम्मे का दिन है, तो इफ़ आई गेट रिलीज और नॉट. और मेरे जहन में उस वक्त मेरे और मेरी कुछ दोस्तें थीं, उनका ख़्याल था, कुछ अजीज़ आपके होते हैं, उनका ख़्याल था कि उनके ऊपर क्या गुज़र रही होगी. मेरे वालिदैन का काफ़ी ज़्यादा ख़्याल था, लेकिन शायद मेरे वालिदैन से ज़्यादा तो खैर नहीं, लेकिन मेरे वालिदैन के जितना मुझे अपने एडिटर का भी ख्याल था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी मैंने अज़ियत में डाल दी थी. उनकी ज़िंदगी जो है वो मैंने अज़ियत में से, क्योंकि आई मीन हिज नेक वाज ऑन द लाइन, एंड ही हैज़ बीन माई ट्रिमेंडस सपोर्ट. तो अगर मैं उन्हीं की बर्थडे वाले दिन गायब हो जाऊँ और इस तरह हो जाए, तो आई मीन एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, दैट इज़ द ओनली रीज़न रादर, कि जब अगले दिन मुझे छोड़ा, और जो अच्छे तालिबान थे उन्होंने कहा जी हम आपको अच्छी शर्टें दिला देते हैं और आप यहाँ रुकें.
تو جب انہوں نے مجھے کہا کہ یار اب آپ موبائل آپ استعمال کر سکتے ہیں, تو میں نے فون آن کر کے پہلا کال جو کی تھی میں نے اپنے ایڈیٹر کو کی تھی. اینڈ آئی اسٹل ریممبر اٹ واز اے 13 second call and I said, I am fine, I am okay, I am not safe, I have been released and I am going to the hotel, I am not coming back, my team is still with them, they are telling me that they will be released on Sunday, there is a flight on Monday, I will talk to you when I am at the hotel. 13 seconds of the call. That is it. That's it. And I still remember, like, thank God you called, and thank God. And then I called my mother, she did not pick up. دین ان بٹوین میرے بھائی کے چھوٹے بھائی کا فون آ گیا تھا, وہ لاہور میں ہوتا ہے, اور پھر میں نے اپنے والد, تو گھر پہ بھی ایک کوہرام مچ گیا تھا. یہاں پر بھی ایک انسینسٹیوٹی انوالو ہو جاتی ہے. ایک بڑے پرومیننٹ نیٹ ورک ہے, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ لوکل نیٹ ورک ہے, ہمارے دوست ہیں, پاکستان کا بہت بہت بڑا نیٹ ورک ہے, ٹھیک ہے. تو اب میری گمشدگی کی ٹویٹ, آئی ایم گریٹفل ٹو ہیو کولیگس اینڈ فارچونیٹ ٹو ہیو گڈ کولیگس لائک مونا خان اینڈ اسطور اینڈ I mean everyone, شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, بلاول بھٹو زرداری. I mean professionally اللہ کا لاکھ شکر ہے, جتنا شکر ادا کروں گا میں کہ ایک ریپیوٹ کو مینٹین کرتے ہیں اور وہ ایک نام ہے. تو مونا نے جب پہلی ٹویٹ کی میری گمشدگی کی 12:46 پہ پاکستان کے وقت کے مطابق, اس وقت تک مجھے رات کو بتا چکے تھے کہ ہم صبح چھوڑ دیں گے آپ کو, اور اب مجھے گویا مجھے اٹھے ہوئے لگ بھگ 11 گھنٹے ہو چکے ہیں. 1:32 کے قریب مجھے انہوں نے اٹھایا تھا. تو مونا کی ٹویٹ سے لے کے صبح 8 بجے تک میرے والدین کو نہیں پتہ تھا. ان بٹوین میرے بھائیوں کو پتہ چل گیا تھا. میرے بھائی, کیونکہ ٹویٹ سے ٹویٹر, تو ایک میرا بھائی باہر ہوتا ہے, ایک بھائی میرا لاہور میں ہوتا ہے, ایک بھائی میرا کراچی میں ہوتا ہے. لاہور اینڈ لنڈن ور بیسکلی آن دا لائن ٹوگیدر. اور انہوں نے اور بھی ہمارے دوست ہیں عدنان بھائی وغیرہ, ان سب نے دن رات ایک کر دیا آپ to basically ensure safety. The foreign office has to be credited. عاصم صاحب, اس وقت کے ڈی جی افغانستان, آصف میمن صاحب جو اب ہمارے ہنگری میں امبیسڈر ہیں. I mean you name it, I mean I'm overwhelmed. میں جب نام لینا شروع کروں گا تو شاید چھوٹے پڑ جائیں گے. پریس کلب, اسلام آباد پریس کلب, سو آن. تو صبح 8, اچھا میرے ماموں جو ہیں ملک سے باہر رہتے ہیں, کینیڈا میں رہتے ہیں, ان کے کچھ جاننے والے کمیونٹی کے وہ مجھے فالو کرتے ہیں. انہوں نے میرے ماموں کو بتایا کہ میں غائب ہو گیا, اور مائی چھوٹے ماموں انسٹیڈ آف کنسلٹنگ مائی ادر سبلنگس, انہوں نے سیدھا میری والدہ کو میسیج کر دیا کہ انس کہاں ہے, انس کی خیریت بتائیں. یہ بات میری والدہ نے مجھے بتائی, میں نے بعد میں میسیج, انہوں نے صبح 4 بجے میری والدہ کو پہلے فون کیا کراچی میں, اور وہ انہوں نے نہیں اٹھایا سونے. امی جب فجر کے لیے اٹھیں تو امی نے کال دیکھی مما کی, اور اس کے بعد ان کا میسیج دیکھا, اور ان بٹوین امی نے حسان سے انہوں نے کہا انس کا, انہوں نے کہا کچھ نہیں انس ٹھیک ہے, صحیح ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. دے ور جسٹ ٹرائنگ ٹو میٹیگیٹ دی امپیکٹ. اور 8 بجے کے قریب یا 7:45 بجے کے قریب ابو کو ایک پرومیننٹ نیٹ ورک سے فون گیا کہ آپ انس ملک کے فادر بات کر رہے ہیں. جی بالکل بات کر رہے ہیں. آپ ان کے خیریت کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ جی کیا بتانا ہے آپ کو, نہیں پتہ وہ کل سے غائب ہیں افغانستان میں. And my father, I mean, I still try to imagine what would have happened with him, because ان کے پاؤں سے تو ڈیفینیٹلی زمین نکل گئی تھی. ظاہری بات ہے یار. 27 سال کا نوجوان بیٹا ان کا, جو اتنا شاید لائق نہیں تھا, لیکن ان کے بارے میں کوئی اور فون کر کے بتائے کہ یار غائب ہو گیا, کل سے غائب ہے, کسی کو اتا پتہ نہیں ہے, اور وہ بھی افغانستان. تو لیکن میرے دونوں بھائی جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے. دی امبیسڈر اس وقت منصور احمد خان صاحب, اب ہمارے امبیسڈر نہیں ہیں. منصور صاحب واز انسٹرومنٹل. دی گورنمنٹ, آئی مین ایز اے سیڈ پلینٹی آف پیپل, اللہ کا لاکھ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. فارن آفس ایز اے سیڈ, دا کرنٹ فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری, دا فارمر فارن منسٹر شاہ محمود قریشی, PTI, پاکستان مسلم نواز, آئی مین ارریسپیکٹو بیکاز آف دا ورک. اینڈ یہ یہاں پہ پھر وہ آپ کی امپارشیلٹی میٹر کرتی ہے, یہ نیوٹرلٹی میٹر کرتی ہے کہ یار آپ کے کام کی وجہ سے کیا وہ پیپلز پارٹی ہو, کیا وہ نون لیگ ہو, کیا وہ PTI ہو, کیا وہ حکومت ہو, کیا وہ بیوروکریسی ہو, کیا وہ سیکورٹی کے ادارے ہوں, سب ایک جگہ لگ کے اگر آپ کے لیے کام, تو یو ریئلی انڈرسٹینڈ یار یو آر ریئلی ورتھ سم تھنگ اینڈ یو ہیو بین ڈوئنگ سم تھنگ گڈ اور ناٹ, اینڈ دیٹ از دا ریزن you prevail and you persist.
اینڈ سو مجھے جب انہوں نے چھوڑا پھر میں نے والدین کو فون کیا. پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے مجھے 24 گھنٹے میں 800 کالیں آئی تھیں واٹس ایپ پر. I couldn't even take all of the calls. But imagine what would happen اگر خدا ہاں میں ایک بندے کا میں اویس توحید صاحب کا نام بھی میں لینا بھول گیا ہوں. اویس توحید صاحب was also very instrumental in getting sorry. What would happen like کس کی responsibility خدا نہ کرے اگر you were killed or murdered by these افغانی طالبان, whose responsibility? Mine. That's it. I was careless. I mean you cannot be careless enough. I mean that you are yourself to be blamed. آپ ہمارے یہاں لوگوں کو بڑا آسان ہوتا ہے لوگوں کو بلیم کرنا, لوگوں کو یا بلیم رسپانسبلٹی فکس کرنا, لیکن دیر از اے ویری فائن لائن ان بینگ بریو اینڈ بینگ اسٹوپڈ. بہت فائن لائن ہے. اس طرف بہادری ہے, اس طرف اسٹوپڈیٹی ہے. میں تو کولیٹرل تھا کیونکہ نہ میں نے کوئی بہادری کرنی تھی نہ میں نے کوئی اسٹوپڈیٹی کی تھی. ٹھیک ہے, میں کولیٹرل تھا. تو پھر then there are certain things that are beyond your control and it comes on your fate, قسمت, اور beyond that it is nothing. Sometimes you just let go. Things are beyond your قسمت, things are beyond your control. That is it. اس کے بعد آپ نے کیا کہا کہ یار آئندہ زندگی میں ایسی غلطی دوبارہ نہیں کروں گا, بٹ دین آپ نے ریپیٹ کی, یوکرین چلے گئے. نہیں, افغانستان was not a غلطی. غلطی سے میرا مراد یہ, when you have been through like in 21 hours, when you have been through this hell, اور آپ کے جو ساتھی تھے they have been through this like very hell of a time, اور ان کو پھر آپ سے بعد میں چھوڑا گیا. بندہ کہتا ہے یار اپنے ملک کی حد تک تو صحیح ہے, آپ بیورو چیف ہو, لیکن یار جہاں پر جنگ ہوگی یا جہاں پر طالبان ہوں گے, جہاں پر انسرٹینٹی ہوگی نا یار, بی ویری کیئرفل. یہاں پر تو میں بچ گیا. نہیں, آئی ایم سوری, کال می اسٹوپڈ ناؤ, لیکن آئی تھنک اٹ از اے پریولیج ٹو بی ان سچ ایریاز. It is an out of the way privilege. Not everyone has the opportunity to be able to be the voice of the thousands, if not millions. But at the same time, you're putting your life at risk. That's okay. With there are risks. There are risks that are involved everywhere. ابھی یہ چھت گر جائے تو پھر بٹ وہاں پر somehow risk تھوڑا certain ہوتا ہے نا. تھوڑا سا بالکل ہے, لیکن دیٹ از واٹ دا جاب از, رائٹ. اٹس ناٹ دیٹ مجھے کسی نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ تو آف کورس آئی کین آپٹ آؤٹ, بٹ دیٹس اف آئی وانٹ ٹو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکاز آئی تھنک وین آئی ہولڈ دیٹ لوگو کسی بھی آرگنائزیشن کا, وین آئی اسٹینڈ ان فرنٹ آف دا کیمرا, میرے پاس ایک اونس آف رسپانسبلٹی ہے سچ بولنے کا. میرے پاس ایک اونس ہے لوگوں کو بتانے کا کہ یار یہ ہو رہا ہے. اور وہ اونس ٹویٹر پہ بیٹھ کے یا لیپ ٹاپ پر بیٹھ کے یا گھر پہ بیٹھ کے یا RT دیکھ کے یا الجزیرہ دیکھ کے نہیں ہو سکتا. جب تک میں گراؤنڈ پر نہیں ہوں گا تب تک میں نہیں بتا سکتا کہ کیا سچویشن ہے. تب تک میں لوگوں کے جذبات کو, احساسات کو نہیں سمجھ سکتا. میں یوکرین میں تھا اس ابھی پچھلے ماہ فروری میں, جب ان کی 1 سال کمپلیٹ ہو رہا تھا. مجھے ایک بڑی مزے کی بات, بڑی ایک ٹچنگ بات انہوں نے مجھے کی. ایک صاحب نے, میں ان کو انٹرویو کرا تو انہوں نے کہا یار یہ 1 سال جو ہے نا میرے لیے 40 سال کے برابر ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا یار میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا, میں نے اپنی بہو کو کھو دیا, ٹھیک ہے, میں نے اپنی اس کی بیٹی کو کھو دیا, میں نے اپنی بیوی کو کھو دیا, اور میں نے اسی ٹینشن میں نے اپنی زندگی بھی کھو دی کیونکہ میرا گھر جو ہے وہ گر گیا, تو میں ریلوکیٹ ہو گیا. تو میں کہاں کھڑا ہوں؟ 1 سال میرے لیے 40 سال کے برابر ہے, بیکاز ہی ہیز ٹو ری بلڈ فرام دا اسکریچ. دیٹ اسٹیز ود یو. آئی ریممبر ہم افغانستان میں جب تھے, پہلے جب میں زندگی میں پہلی بار افغانستان گیا تھا, تو ایک رپورٹر تھا, اس بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی دھماکے کے اندر, تولو کا رپورٹر تھا. اس نے نا مجھے, وی ہیڈ اے ویری گڈ اکوینٹنس, اے گڈ وہ, تو اس نے کہا کہ دس جاب از ناٹ جسٹ اے پروفیشن, اٹس پیشن, اٹس اے رسپانسبلٹی دیٹ یو کیری, اٹس اے رسپانسبلٹی دیٹ یو کیری ٹو ٹیل دا ٹروتھ. اٹ از بیونڈ نیشنلٹیز اینڈ اٹ از بیونڈ ریلیجنس. یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں تو سچ بولوں گا. میں جرنلسٹ ہوں تو مجھے سچ بولنا ہے.
اگر میں سچ نہیں بولوں گا, اگر میں مینیپولیٹ کروں گا, اگر میں ون سائڈڈ رہوں گا, تو میں لوگوں سے دھوکا کروں گا. میں ان لوگوں سے بھی دھوکا کروں گا جن لوگوں نے مجھے اپنی اسٹوریز بتانے کے لیے ٹرسٹ کیا. میں اپنے نیٹ ورک سے بھی دھوکا کروں گا, میں اپنے آپ سے بھی دھوکا کروں گا. تو کیا آج نہیں, آج میں 28 سال کا ہوں, کل میں 82 سال کا بھی ہوں گا, ڈیتھ بیڈ پر تو جاؤں گا نا. کیا میں ڈیتھ بیڈ پر سکون سے جا سکتا ہوں؟ Would I be able to do justice? No. Is it something that is being like a part of your curriculum when you were studying, یا part of the training کہ یار difficult situation میں اگر آپ نہیں جاؤ گے اسے صرف سوشل میڈیا اور ٹویٹر پہ ہی باتیں کرتے رہو گے؟ ہاں, I think not just part of my curriculum or وہ I think I had this knack of being at all the places to witness them first hand. تو شاید وہ it is something that you feel like یار یہ تو میرے خون میں ہے, مجھے it's adventure for me. It's not just adventure. I want to do it. I have to do it. I want to do it. I have to do it. بہت سارے ایون پاکستان میں بہت سارے نیوز نیٹ ورکس ہیں جنہوں نے اس کو کور کرنا ہوگا اور لوگوں کو بیچنا ہوگا, but a lot of people must have said یار no, it's too risky. نہیں, ہمارے یہاں لوگ رسک فیکٹرس کو انالائز نہیں کرتے. ہاں, ہمارے یہاں لوگوں کو نہیں اندازہ ہوتا کہ یار فار انسٹنس آئی ٹیل یو, ہم ابھی پشاور میں دھماکہ ہوا, پولیس لائن میں, جو پولیس لائن جو 30 جنوری کو پشاور میں تھا, اس کے بعد اٹ واز ناٹ این ایکٹیو کانفلکٹ سچویشن, بٹ وہاں پر میں نے رپورٹرس کو دیکھا وہ فلیگ جیکٹ, پریس جیکٹ اتنی 9 کلو کی باہر بیٹھ کے اور ہیلمٹ پہن کے کھڑے ہوئے. کیوں؟ نو پوائنٹ. ہاں, ابھی جب عمران خان صاحب کی پیشی تھی اس دن میں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا پتھراؤ سے بچنے کے لیے. آئی واز ویئرنگ اے ماسک, دیٹ از دی اپروپریٹ کلودنگ. میں اتنی بڑی, مجھے 9 کلو کی فلیگ جیکٹ پہن کے گھوم کے ذرا جانے کی ضرورت نہیں ہے. سو جب تک آپ کو یہ ڈیمارکیشن نہیں پتہ نا کہ کہاں کر سکتے ہیں, کہاں کیا کیا جائے, کہاں کیا نہیں کیا جائے, تو اس سے پھر آپ کبھی کبھی اکثر چیزیں اوور ڈو ہو جاتی ہیں. اور انفارچونیٹلی, اور اس میں بیسک ٹریننگ کا فقدان ہے, بیسک ٹریننگ کا فقدان ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ریپ سروائیورس کی اسٹوریز ہیں. اب ڈیجیٹل پلیٹفارمس کو دیکھ لیں, ریپ سروائیورس کو ہم آفیشیلی دنیا میں کہیں ریپ سروائیورس کو نیم نہیں کیا جاتا. پاکستان وہ واحد ملک ہے نہ کہ صرف اس کو نیم کیا جاتا ہے, ریپ سروائیور کو نیم کیا جاتا ہے, بلکہ اس کی FIR کی کاپی اس کے گھر کے پتے کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. مین اسٹریم پہ نہیں چل رہی ہوگی تو وہ ٹویٹر پہ لیک ہو جائے گی. آپ یہ جو سیالکوٹ موٹر وے ریپ کیس ہے, ٹھیک ہے, یا ابھی حال ہی میں 2-3 کیسز کی آپ ایگزامپل نکال لیں. پاکستان وہ واحد ملک. اب یہاں پر آپ کی انٹرنل جو اپ برنگنگ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. کیا آپ خدا نہ خواستہ آپ ان کی پوزیشن میں آ جائیں, آپ کی بہنیں ہوں, آپ چاہیں گے کہ اس کے اوپر آپ چاہیں گے بالکل کہ اس کو جسٹس ملے, اس کے ساتھ انصاف ہو, لیکن کیا آپ یہ چاہیں گے کہ لوگ اس کے اوپر انگلیوں کے یار دیکھو اس کی بہن جا رہی ہے, اس کے ساتھ جاتی ہوئی تھی. آپ کو نہیں دل کرے گا کہ اس کا میں منہ توڑ دوں کہ میری بہن کے اوپر. تو آپ اپنے آپ کو جب ان کی جگہ رکھتے ہیں, یو گیٹ ان ٹو دیئر شوز اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, تو پھر آپ کے ایتھکس اینڈ مورلز دے ریمین انٹیکٹ. How would you compare the 113 days spent in Afghanistan versus میرے خیال میں رشیا یوکرین وار کو کور کرنے کے لیے آپ یوکرین بھی گئے تھے. So how was the environment over there comparatively? I was in Ukraine twice. جس دن جنگ چھڑی تھی پچھلے سال 2022 میں, تو میں 5ویں دن پہنچ گیا تھا, کیونکہ 28 کا مہینہ تھا فروری. 5ویں دن میں پہنچ گیا تھا. 2 مارچ کو I was in Ukraine. اور وہ اور 113 دن اور یہ تقریباً 1 مہینہ جو ہم نے وہاں, دے ور ڈفرینٹ. افغانستان, اب بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں موت کو بالکل کیجولی نارملائز کر رہا ہوں. موت تو آنی ہے. افغانستان میں آپ کو پتہ تھا آپ مریں گے اسنائپر سے یا دھماکے سے, ٹھیک ہے, یا اسٹیکی بام آپ کو آ کے, اس کی ٹریننگ کا ایک حصہ ہوتا ہے, اس کو میگنیٹک ID کہتے ہیں, وہ ٹپ کر کے گاڑی پہ لگتی ہے, اور جب وہ لگتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس 13 سیکنڈ ہوتے ہیں, آپ جلدی گاڑی سے چھلانگ مار لیں, نہیں تو گاڑی کے اندر آپ وہ بالکل مارے جائیں. تو آپ کو یہ پتا تھا کہ یار ان دا بیک کانشیسنیس آف یور مائنڈ کہ اگر آپ رش میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ کو وچ آر دا ساؤنڈز دیٹ یو شوڈ بی اویئر آف. یوکرین واز ڈفرینٹ. یوکرین میں آپ کو یہ نہیں پتا تھا میزائل کس وقت آ کے لگے گا. میں ایک لائف پہ کھڑا ہوا تھا, یو ول فائنڈ دیٹ آن یوٹیوب. میں لائف پہ کھڑا ہوا تھا, لٹرلی آدھا گھنٹے بعد کرفیو لگنا ہے, ہوٹل کے بعد سے باہر سے لائف دے رہا ہوں, 2 راکٹ گرے. یو وڈ ناٹ ایکسپیکٹ رات کے 4 بجے اٹھ کے آپ بنکر میں جا رہے ہیں. دس از ناٹ, آئی مین ہر کانفلکٹ کی اپنی ڈائمینشن ہوتی ہے. یوکرین رشیا وار بہت مختلف ہے افغانستان کے کانفلکٹ سے.
تو آئی ووڈ ناٹ کمپیئر اٹ ان اینی کیس. افغانستان میں کھانا بہت اچھا تھا, یوکرین میں کھانے کی بڑی پرابلم تھے بیکاز ایسٹرن یورپینس ان کا جو کھانا ہے وہ موسٹلی پورک ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. دے یوز اے لاٹ آف پورک, دے یوز اے لاٹ آف پورک آئل ایز ویل, فیٹ آئل فرام دیٹ. تو آپ کو پھر اپنی کلچرل وہ کمپلیکسٹیز آپ نے اور ریالٹیز کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. تو ہر جگہ ایک مختلف ایکسپیرئنس تھا. سو واٹ از دا کرنٹ اپڈیٹ ود دا رشیا اینڈ یوکرین وار دیز ڈیز؟ جب آپ ابھی وہاں پر تھے, تقریباً کتنا عرصہ پہلے آپ وہاں سے آئے ہیں؟ میں آیا ہوں 6 مارچ کو. 6 مارچ کو تقریباً گیو اور ٹیک 5 مارچ کو, سوری, کم و بیش 1 مہینہ ہی ہوا ہے, تقریباً 1 مہینہ. تو کیا لگتا ہے کہ یوکرینینس آر لائک وکٹوریس سم ہاؤ؟ There is no victor in this war. ریزسٹنس جو وہ دکھا رہے ہیں, they have been successful in that resistance against Russian military? Yes, absolutely. Without a shadow of doubt. Ukrainian armed forces were 300,000, 250,000, 300,000, something like that. And they were up against another 500,000. Had it not been for the people of Ukraine, and it is for the people that this war is prolonging, because they believe that it is a fight for their survival. Yes. اگر وہ آج لڑیں گے نہیں تو کل کو مارے جائیں گے, ان کی انڈیپینڈنس, ان کی سوورینٹی جیپٹائز ہو جائے گی. اور ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یوکرین کے فیور میں جا رہی ہے, لارجلی یوکرین کے فیور میں جا رہی ہے. کچھ ایریاز ہیں, کچھ پاکٹس ہیں جو کہ رشین آکوپیشن میں ہیں, اسپیشلی ایسٹ میں آپ بتا رہے تھے. جی بالکل, سولیڈار ہے, باخموت ہے, زپروژیا کی ٹیک اوور ہوا تھا, پھر ان کو لے لیا تھا, پھر ابھی واپس اسالٹ کی سنا تھا ہم نے. خارکیو میں انہوں نے کوشش کی تھی, خارکیو واز انڈر رشین آکوپیشن ایز ویل. تو ایسٹ سائڈ از کریٹیکلی امپورٹنٹ ٹو دا رشین سائڈ. لیکن جو I will not be using some harsh words as a journalist, I have to be impartial. لیکن in the words of President Zelensky, nefarious designs جو President Putin کے تھے, اس میں یہ تھا کہ بھائی پہلے شروع کیا تھا انہوں نے کہ ہم انویٹ کریں گے اور ہم اپنے لوگ بٹھا دیں گے فوراً. میں نے کہا نہیں, اچھا یہ نہیں ہو سکتا, چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا چلو انویٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی گورنمنٹ بٹھا دیتے ہیں. اچھا یار یہ بھی نہیں ہو سکتا, چلو ٹھیک ہے, چلو انویٹ کرتے ہیں. اور ایسٹرن, سو یوکرین از ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو سائڈس, دا ایسٹ سائڈ آف دا نیپرو ریور اینڈ دا ویسٹ سائڈ آف دا نیپرو ریور. انہوں نے کہا یار ایسٹ سائڈ آف دا نیپرو ریور کے اس سائڈ پہ جتنا حصہ ہے نا وہ ہم رکھ لیں گے, اور ویسٹ سائڈ والے نا اپنا یوکرین وہ نیٹو شیٹو EU ویو میں جا خوش رہے. وہ بھی نہیں ہو سکا. اب بات لے دے کے بنی ہے ایک حصے پہ, وہ بھی ایسٹرن سائڈ, ایسٹ کے ایریاز میں زپروژیا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا خارکیو کے اندر ہم نے سنا تھا کہ جی ابھی واپس موبلائزیشن چل رہی تھی, اور اس کے ساتھ پھر باخموت کے اندر لڑائی چل رہی ہے. سولیڈار آلریڈی ہیز بین انڈر رشین آکوپیشن اور رشین ٹیک اوور, واٹ ایور یو وانٹ ٹو ٹیک پل اٹ. اور رشیا نوز دیٹ دس وار از کمپلیکیٹڈ, اٹ از ناٹ این ایزی رائڈ آؤٹ, اینڈ سو ڈز یوکرین نوز ایز ویل. دا ورلڈ از سپورٹنگ یوکرین, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم this war is because the people are resisting, and the people are not resisting because there is a monetary incentive involved. It is their independence that is at stake. جو یوکرینین آرمی کے ساتھ ان کی جو سول ڈیفینس والنٹیئر, سول ڈیفینس جو ان کے سویلینز بھی ہیں, they have joined the forces, they have been trained, but no, they have not been trained because اتنے short time میں کس طرح, مطلب کہ for example if you are an adult or you want to join for the survival of your country, right, کہ یار I have to play my part. ایک تو یہ میں بھاگ جاؤں, دوسرا یہ کہ I have to play my active role. تو پریزیڈنٹ زیلنسکی نے کیا کیا نہیں صاحب کہ 18 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر تک کے لڑکوں کا ملک چھوڑنے پر پابندی لگا دی. مارشل لاء انہوں نے نافذ کیا, اور آج بھی وہ پابندی ان پلیس ہے. تو آپ 18 سال سے 18 یا 20 ہے, میرے خیال سے 18 سال تھے, تو اس کے نیچے سارے اسٹوڈنٹس ہی تھے. اسٹوڈنٹ زیادہ تر جو ہیں دے ہیلڈ بیک اینڈ they were still there and so on. جو بقیہ لوگ تھے وہ جذبہ حب الوطنی کی تحت لڑنے آئے. تو اس میں یہ تھا کہ کافی وار وونڈیڈ ویٹرنس تھے جو کہ اب نہیں لڑ سکتے, تو انہوں نے اپنا کیا کہتے ہیں یہ پوزیشن لے لی کہ بھائی ہم ان کو ٹریننگس دے دیں گے یا ٹرانسلیٹ کر لیں گے سو آن. تو دا کریڈٹ از فار دا یوکرین پیپل. اب وہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یوکرین کے لیٹ سے اگر 10 سولجر تھے
تو اب انہوں نے 10 سولجرس کی کمپنی تھی, 10 سولجر کا ایک یونٹ تھا, تو وہ انہوں نے دو سولجر کر کے انہوں نے 5 یونٹس کھڑے کر دیے, جس میں سے 2 سولجر ہیں اور 8 سول ڈیفینس والنٹیئرس ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ اس کی وجہ سے they have been able to repulse attacks or give it back in a military tone to as and when it's required. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ besides the civilian involvement with the forces, helping them resist the Russian military, what other things you feel like, because Western support, Western support, tanks, ammunition, what not, everything, tanks, ammunition, medical, paisa, monetary, this thing, moral support, sanctions on Russia, ہر طرح سے. I mean, everything has been a contributing factor, but یہ سب اس وقت contributing factor آتا ہے کہ جب اس وقت آتا ہے کہ جب لوگ یا جب یوکرین کے لوگ یا یوکرینین آرمی از ڈوئنگ سم تھنگ enough to be noticed, to be fathomed with, to be related to. And that has definitely been the case. جب آپ وہاں پر گراؤنڈ پر تھے تو when you feel the enthusiasm of the people with their forces standing together to survive against the Russian forces, آپ کو کیا لگا کہ this war is going to end soon, or this is something that we are looking کہ یار we don't know یہ کب end ہوگا. 1 سال تو ہو گیا, it's protracted conflict تو ہو گیا 1 سال سے زیادہ. لوگوں کا یہ ٹیک ہے, میں تو again I said I'm not a military expert, لوگوں کا یہ ماننا ہے and they believe کہ they will not be seeing another year of the war. That means ان کا یہ ٹیک ہے کہ جی اس سال ہم ختم کر دیں گے, رشینس کو بھگا دیں گے, بھگایا بھی ہے, پیچھے push back بھی کیا. They will lose some territories, right? Like the ones that you mentioned in the east. No, not some in the east, but I think one of the territories, and this has been adhered by the Ukrainian leadership as well. Precisely Mariupol. They believe that they are not getting it back. They believe it is going to be a difficult time out. It is. So I think there is a sense of realization. And with that being said, I think کچھ جگہیں ہیں ایسٹ کی جہاں پر یہ پھڈا رہے گا, لیکن میرے خیال سے, میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اگر ویسٹرن سپورٹ اس طرح رہے گی شاید یہ کانفلکٹ. How was the destruction like in terms of جو آپ نے کہا کہ bombing اور missiles, you never know کہاں سے آئے گا اور کس بلڈنگ پر گرے گا اور کس فیسلٹی, how were the destructions like when you were in those places? The first time last year of course اس وقت تو کافی زیادہ تھا. اس وقت تو آپ کو جگہ جگہ نظر آتا تھا کہ یار ڈیمیج ہے, انفراسٹرکچر ڈیمیج ہے, یہ بلڈنگ ڈیمیج ہے, وہ بلڈنگ ڈیمیج. اب ڈفرینٹ ہے, اب دیر از ریبلڈ, cities have been rebuilt so fast. Wow. Cities have been rebuilt, لیکن جو بقیہ ہے, جو پیریفریز ہیں, جیسے آپ بوچا جائیں, ارپن جائیں, اوستمل جائیں, برووری جائیں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے ہاں یار ابھی بھی یہاں پہ مسئلہ ہے. جیسے بوچا میں ہم تھے تو رشین آرمی نے ڈینائی کیا, لیکن انٹرنیشنل کمیشنز کی, ICC کی, کرمنل کورٹس کی رپورٹس ہیں کہ جی وہ رشین آرمی نے میسیکر کمٹ کیا. بوچا کے اندر ایک چرچ کے باغیچے سے ایک کھڈے سے 116 لاشیں ملی تھیں, اور وہ تمام بوچا کے ریزیڈنٹس تھے. وہاں پہ ایک سینٹ اینڈروز آرتھوڈاکس چرچ ہے. 116 لاشیں, 116 لاشیں, بالکل کریزی. اور جس میں سے پھر ان کی بعد میں آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی وغیرہ. اور جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ تو پھر آپ کو ایک ایئری سائلنس ہوتی ہے کہ جب گاڑی نظر آ رہی ہے لیکن یو کین فیل دیٹ گرمنس ان دی ایئر. وہ سو کالم نا آپ کو محسوس ہوتا ہے, وہ کسی کو بتا کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں دوبارہ آپ کو پرسنل ایگزامپل مینشن کروں گا, میں نے اپنے لائف میں بھی یہ بات کی تھی. 30 جنوری کو جب دھماکہ ہوا پولیس لائن میں, میں اس سے پہلے بھی کافی پشاور گیا ہوں, جاتا آتا رہتا ہوں. ابھی فلڈس میں ہم نے کافی کوریج کی تو پشاور اور 410 سے آنورڈس پشاور آنا ہوتا تھا اور انٹرویوز وغیرہ کے لیے. لیکن 30 جنوری کو جب میں پشاور انٹر کیا تقریباً 6:43 پاکستانی وقت کے مطابق, اور 7:30 بجے میرا پہلا لائیو تھا وہاں سے. تو میں نے اینکر کو یہی بات کہی, میں نے کہا جی دیر از دس ایئری سائلنس, دس از گرمنس ان دی ایئر دیٹ یو کین فیل, دس از اے ہسلنگ مسلنگ سٹی وچ اٹ از. پشاور کو لوگ بہت
بیکورڈ سمجھیں گے پشاور بالکل. وہاں برگر کنگ بھی ہے, میکڈونلڈس بھی ہے, میکڈونلڈس بھی ہے, KFC بھی, آئی مین آل آف دی انٹرنیشنل چینز آر دیر. سو اس کے باوجود بھی آپ وہ جو پیچ ہے PC ہوٹل, اب سرینا ہوٹل ہو گیا, اور کور کمانڈر ہاؤس والا جو پیچ ہے, وہاں پر بھی آپ کو چیک پوسٹ کے اوپر, جو چیک پوسٹ ہے اس کے سامنے, جو ہائی کورٹ کے سامنے جو چیک پوسٹ ہے, جو اسمبلی اور ہائی کورٹ کے بالکل, وہ چیک پوسٹ بھی خالی آپ کو ملے. جب خالی ملے شام کے 6-7 بجے پشاور جیسے شہر میں, then you know that there is a problem. True. That there is something really wrong. Even if you're not able to pinpoint it, then you know, you can feel that fear. So, and the same is what that palpable fear can be could be felt when you have moved from Kyiv to Kyiv سے صرف 16 کلومیٹر پر ہے ارپن سے 15 کلومیٹر بوچا, گویا 31 کلومیٹر. بوچا سے 8 کلومیٹر یا 7 کلومیٹر روستمل ہے. پھر نارتھ ایسٹ کی سائڈ پہ چلے جائیں گے تو 25 کلومیٹر ہے کیو سے نارتھ ایسٹ میں برووری. یو کین فیل اٹ. وٹ ان ٹرمز آف جو رشیا یوکرین کی وار ہے, وٹ ہیز اٹس امپیکٹ لائک آن کنٹریز لائک پاکستان؟ ویری تھینک یو سو مچ فار دس کوشچن, بیکاز ہمارے لوگ ایکسیپٹ فار دا انفلیشن اینڈ آئی ڈونٹ نو پیپل مائٹ نو کہ جو رشیا اور یوکرین ہے, دے ایکسپورٹ a ton of wheat to the world, not only to Pakistan. Millions of tons of wheat. So میرے خیال میں جو اس وقت ایک فوڈ انفلیشن چل رہی ہے throughout the world, like a part of that is being contributed by this war. Absolutely, without a shadow of doubt, because ایک ڈیمانڈ اور سپلائی کا پرج ہے, اس کا گیپ ہے, اور دنیا جو ہے وہ جاتی ہے کہ بھائی ہم ہر کوئی چاہتا ہے کہ جی فوڈ اسکارسٹی پوری کریں. آپ پاکستان دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے جو گندم پروڈیوس کرتا ہے, لیکن آج آپ کی گندم کی فیلڈ سندھ میں ڈیمیجڈ ہے. پنجاب میں کافی حد تک, راجن پور میں آج بھی پانی کھڑا ہوا ہے, کافی حد تک ڈیمیجڈ ہے. تو اس کا امپیکٹ کس کو آتا ہے؟ آپ کو آتا ہے, مجھ کو آتا ہے, کیونکہ جب ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہو جاتا ہے, گورنمنٹ امپورٹس نہیں کر پاتی, مارکیٹ میں چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں, ہولڈنگ شروع ہو جاتی ہے, تو 25 روپے کلو کا آٹا 64 روپے کلو پر پہنچتا ہے, مور دین ڈبل دی اماؤنٹ, رائٹ. دیٹ از دا ڈائریکٹ امپیکٹ دیٹ یو آر فیسنگ, ڈائریکٹ امپیکٹ. پھر انڈائریکٹ میں رشیا بہت بڑا آئل پروڈیوسر ہے, شاید میرے خیال سے سعودی عرب سے بھی بڑا آئل پروڈیوسر ہے, ٹھیک ہے. اب رشیا جیسے ملک کے اوپر جب سینکشنز لگ جاتی ہیں تو اس کا دنیا بھر کی آئل مارکیٹ کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے, کیونکہ ایوری ادر کنٹری وانٹس ٹو اسٹاک اپ. آپ رشیا سے امپورٹ نہیں کرتے تھے, آپ شاید کریں, ہم خبروں میں یہ پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ آپ کی جو ڈپینڈنس ہے دنیا اس کے پاس چلی جاتی ہے. اینڈ آف کورس آپ سے مراد کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن اتنی وائبل نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈبل یا ٹرپل دا پرائز دے سکتے ہیں, تو دوسرے ممالک دے سکتے ہیں. تو بھائی جس کو یہاں پر آپ کو 5,000 روپئے زیادہ رینٹل ملے, آپ اپارٹمنٹ بیچ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لگا دیتے ہیں, تو یہ تو ہم ورلڈ پاورس کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہر کوئی اپنا بینیفٹ دیکھتا ہے. تو انڈائریکٹلی پھر آتا ہے, پھر اگر آئل نہیں ہوگا, بجلی نہیں ہوگی, گیس نہیں ہوگی, اس کا امپیکٹ بھی تو آپ کو اور مجھ پہ, کیونکہ پھر کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن بڑھ جاتی ہے, کاسٹ آف بزنس بڑھ جاتی ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ ڈکلائن کر جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ایز آف بزنس جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک شپ میں پہلے 40 فٹ کے کنٹینر میں 200 ٹن ہائپوتھیٹیکلی سویا بین آئل آتا تھا, اور پھر اس میں 50 ٹن جگہ بچتی تھی تو آپ اس میں گندم ایڈجسٹ کرے تھے. اب اسی 40 فٹ کے کنٹینر میں, اور وہ پاکستان آتا تھا دبئی سے ہوتا ہوا, اب وہ دبئی سے پاکستان آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ دبئی کی مارکیٹ اتنی بڑی ہے, دے آر سپلائنگ ٹو 16 کنٹریز, تو ان کی مارکیٹ اتنی بڑی ہے, تو سفر کون کرے گا؟ آپ اور میں کریں گے. ہم حکومت کو بھی بولتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں, بالکل دے آر ٹو بی بلیمڈ بیکاز دے ڈڈ ناٹ فور سی اٹ. بٹ ایک لمٹ ہے نا, آپ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلا سکتے ہیں نا. ہمارا کام ہے پولیٹیشین کو گالی نکالنا, ہم نکالتے ہیں. ہم سے مراد عام عوام مجھ سمیت, کہ پیپلز پارٹی نے غلط کیا, نون لیگ نے غلط کیا, PDM نے غلط کیا, عمران خان نے غلط کیا, لیکن بھائی پیسے ہوں گے تو کام کریں گے نا. جب پیسے ہی نہیں ہیں تو کس طرح کام کریں گے؟ تو کیا IMF
نہیں دے رہی اگلی ٹرانچ, بڑی انسرٹینٹی ہے. میرے خیال میں جو آخری ان کا روڈ بلاک آیا ہوا ہے وہ اس چیز پر ہے کہ یار آپ ہمیں شیورٹی دو کہ آپ کے جو GCC ممالک کے دوست ہیں, سعودی عربیہ اور اسپیشلی آپ کا UAE اینڈ قطر کے, جو ریمیننگ ڈیفیسٹ بچتا ہے کہ وہ کچھ $3 بلین کا ہے, سمتھنگ لائک دیٹ. بٹ ریسنٹلی آئی ایم بینگ ہیئرنگ ان دا نیوز کہ سعودی کچھ پازیٹیو سائنس دے رہا ہے کہ ہو جائے گا, نہیں ہوگا. I am not very good with economy, but to whatever I know, I'll just bullet point it. میں by the way, this is a confession. میری اکانومی اتنی بری ہے کہ میرے سے جو چھوٹا بھائی ہے, میں اس کو ایکچولی فون کر کے کہتا ہوں یار مجھے سادے الفاظ میں سمجھاؤ. ہاں صحیح ہے, سو دیٹ آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ, ادروائز مجھے نہیں سمجھ آتا. اور یہ ویسے زیادہ تر گورنمنٹ کے منسٹرس کی بھی حالت ہے, پچھلی گورنمنٹ کے بھی اور کرنٹ گورنمنٹ کے بھی. اینی ویز, سو آئی ایم ناٹ کمپیئرنگ مائی سیلف ود دوز منسٹرز, بٹ آئی ایم سیئنگ آئی ایم ایکولی ایز بیڈ ایز دم. اینی ویز, دیٹ بینگ سیڈ, آئی تھنک جو IMF والی جو آپ کی بات ہے اس میں 2-3 ہکپس ہیں. ایک تو گورنمنٹ نے ایک بڑی ایبسرڈ سی سبسڈی اناؤنس کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی امیروں کے لیے الگ پیٹرول ہوگا, غریبوں کے لیے الگ پیٹرول ہوگا. اس کا کوئی لے آؤٹ ابھی تک انہوں نے IMF کو نہیں دیا ہے, حکومت نے IMF کو نہیں دیا. تو کیونکہ لے آؤٹ نہیں دیا تو وہ ایک بہت بڑا ہکپ ہے, کیونکہ IMF کہتا ہے کہ جی آپ سبسڈی ہٹائیں, آپ غریب سے نہیں آپ عوام سے پیسہ لیں اور ہمیں اشور کریں کہ یار میں 1 بلین دے رہا ہوں تو 1 بلین مجھے واپس کب ملے گا, کیسے ملے گا. ٹرو. تو ابھی تک آپ اس کا کوئی روڈ میپ نہیں دے پائے. آج 2 ہفتے ہو گئے ہیں, مصدق ملک صاحب نے یہ کہا ہوا, یہ شوشہ چھوڑا ہوا کہ جی وزیر اعظم صاحب کا حکم ہے کہ 6 ہفتے کے اندر ہمیں کرنا ہے. 2 ہفتے میں آپ نے ابھی تک IMF کو نہیں بولا. دوسرا آف کورس یہ GCC کنٹریز کی جو ایشورنس ہے یہ ایک بہت وائٹل چیز ہے. اور تیسرا اس میں پھر ایک جیو پولیٹیکل فیکٹر آ جاتا ہے کہ جی سرکولر ڈیٹ اور پھر چائنیز ڈیٹ. IMF از ڈومینیٹڈ بائی انٹرنیشنل ویسٹ بیسڈ انٹرنیشنل باڈیز. تو پھر آپ کا ٹوٹل ڈیٹ جو ہے وہ 30% میرے خیال سے چائنا کے اوپر آتا ہے, لیکن سرکولر ڈیٹ آپ کا گویا تقریباً میرے خیال سے 70% یا 76%, آئی ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ پرسنٹیج. تو اگر کم بول دیا یا زیادہ بول دیا بھائی معاف کر دینا, ٹرول نہیں کرنا. ویل تھینک یو ویری مچ. ہم آلریڈی تقریباً کچھ 1.5 گھنٹے سے اوپر جا چکے ہیں. یور ایکسپیرینسز ور لائک ویری میسمرائزنگ, اسپیشلی یار افغانستان. او مین. سو واٹ آر سم آف دا اپ کمنگ پروجیکٹس دیٹ یو آر ورکنگ آن؟ So I don't work on a project as such. I have stories. I think inflation is a focus. انفلیشن کا امپیکٹ مجھ میں بھی آپ کو بھی ہے. میں آپ کو اپنی پرسنل ایگزامپل سے ریلیٹ کرتا ہوں. میں فروری کے 12 دن میرا گھر کا بجلی کا بل آتا ہے 16 کا میٹر چیک ہوتا ہے اور اس کے حساب سے بل آتا ہے. تو 15 تاریخ کی رات کو گویا 16 تاریخ کی صبح میں چلا گیا تھا پاکستان سے. 15 تاریخ کو 11 بجے اپنے گھر سے نکل گیا تھا 15 فروری کو. اور پھر میں میونک چلا گیا, وہاں پہ میں نے کام کیا, وہاں سے پھر میں یوکرین وغیرہ آنورڈس. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ میں تقریباً 16 روز اپنے گھر میں نہیں تھا. 28 دن کے مہینے میں 16 روز میں اپنے گھر میں نہیں تھا. جب میں اپنے گھر میں نہیں تھا تو میرے پیچھے میں میرے گھر کا صرف فریج چل رہا تھا اور نیا ٹیل کا وائی فائی کا راؤٹر چل رہا تھا. دیٹ از اٹ. ٹھیک ہے, مارکیٹنگ نہیں کر رہا ہوں ان کی, سے بتا رہا ہوں آپ کو. اور 12 دن جو میں گھر میں رکا اس میں نے ٹوٹل 91 یونٹس استعمال کیے. 91 یونٹس پہ میں نے بل دیا 4051 روپے کا. 91 یونٹس کا مطلب نہیں بھائی یہ ہوا کہ ایک دن میں 3 یونٹ اوور آل ڈیوائڈ کریں. تو جب مجھ جیسے بندے کو 4000 روپے کا بل دینا پڑتا ہے اور فیل ہوتا ہے یونٹس پر, وہ 3 یونٹس پر ڈے, 91 یونٹس ان اے منتھ. ٹھیک ہے, مجھ جیسا کہ میں اپنے آپ کو بری زماں نہیں کر رہا. تو انفلیشن جب مجھے بھی امپیکٹ کرتی ہے, میں نے جنوری میں گیس کا سلنڈر ڈلوایا 9 کلو کا 2400 روپے کا, فروری میں ڈلوایا 3300 روپے کا, مارچ میں سنا تھا کہ 4800 یا 5600 روپے کا ہم کا ہو گیا تھا, 4900 کا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو جب آپ کو مجھ کو جب فیل ہو رہا ہے تو پھر میں یہ کیسے بول سکتا ہوں سب ٹھیک ہے. تو اٹس اے پیپل اسٹوری, رائٹ, اٹس اے پیپل اسٹوری دیٹ پیپل نیڈ ٹو بی. سو آئی تھنک انفلیشن از اے فوکس. پاکستان از گوئنگ تھرو اٹس انٹرسٹنگ ڈپلومیٹک فیز on relations. تو وہ تو of course we will be keeping a tab. I will be tracking it. I think SCO آنے والی ہے, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, اس میں انڈیا میں ہو رہی ہے اس سال. کیا وزیر اعظم جائیں گے, کیا کوئی حکومت کا نمائندہ جائے گا یا نہیں جائے گا, وہ دیکھوں گا. یہیں سے کور کریں گے یا انڈیا جائیں گے پتہ نہیں, حکومت کے اوپر ہوتا ہے کہ حکومت سے کوئی جائے گا تو پھر دیکھیں گے, کوشش کریں گے.
اگر انڈین اور اگر پہلے تو ہماری حکومت سے کوئی جا رہا ہوگا اور پھر دوسرا انڈین گورنمنٹ ویزا دے دے, اگر نہیں دیں گے تو پھر الگ بات ہے, لیکن پہلے بس شرط یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے کوئی جائے. Well, thank you, Anas, for your time. It was very interesting talking to you. Those who want to get in touch with you, want to know more about you, where they can find you? Twitter, Anas Malik, ANASMALLIC. زیادہ ایکٹیو ٹویٹر پہ ہوتے ہیں, ٹویٹر اور انسٹاگرام دونوں پہ. انسٹاگرام کوئی یوٹیوب وغیرہ کا چینل نہیں ہے, پیور وی آن کے لیے کنٹینٹ جسٹ وی آن, دیٹس اٹ. So, for example, if somebody want to get in touch with you, they can definitely let me know on Instagram. I'm available on Instagram. The same name, वही handle है मेरा, Anas Malik, ANASMALLIC, and the same is on Twitter as well. And I'm a very open person. مجھ میں کوئی پردہ نہیں ہے. On both of the social media platforms. Absolutely. Awesome. Thank you very much, Anas, once again for your time. Again, میں انس بھائی کے جو socials ہیں, especially Twitter and ان کا Instagram وہ description میں ڈال دوں گا. If you like this episode, اور اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک ہے تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے. اور یار سبسکرائب کر لیں یار, میں کتنی مرتبہ آپ لوگوں کو بتاؤں, آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہو, اتنے لوگ ویڈیو دیکھتے ہو, لیکن جب ہم انالیٹکس میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ 80% عوام جو ہے وہ سبسکرائب ہی نہیں کر رہی. تو پلیز سبسکرائب کریں یوٹیوب چینل پہ, تاکہ تمام ایپیسوڈس کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آیا کریں. اور اگین آپ ہم سے ایگری کریں, ڈس ایگری کریں, کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.